چند 10-20 منٹ نے 10-20 سیکنڈ میں ہم لائیو ہوا چاہتے ہیں، اور یہ لائیو کا سفر جو ہے کافی آزمائش والا ہوتا ہے. چلیے صاحب، اور جناب ہم لائیو ہو گئے. رنگ منچ کینیڈا کی ملٹی کلچرل فخریہ پیشکش آوارگی و دانش میں آپ سب کا خیر مقدم. ساری دنیا میں آباد میرے کرم فرماؤں عزیزوں، دوستوں، شاگردوں اور فینس کو جاوید دانش کا کنیڈین آداب، میری جبین عقیدت سلام کہتی. ٹورانٹو کی ایک دلکش یخ بستہ یعنی آئس کریم صبح ہے، صرف -20 ڈگری، فیلز لائک -31، ایکسٹریم کولڈ وارننگ ان افیکٹ. تو سنبھل کر بیٹھے ہیں ہم بھی، برف باری ہو رہی ہے، مگر دل کسی کی یاد میں اگر گرم ہو تو سردی اتنی بری بھی نہیں لگتی. پوری دنیا میں ایک بار پھر کووڈ کا زور ہے، اومکرون کی زد میں ہے. اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا خیال رکھیں. مسکرائیے کہ گھنٹہ بھر کے لیے صحیح آپ جاوید دانش کے ساتھ ہوں گے. آج آپ کی ملاقات شہر ادب لکھنؤ کی ایک باغ و بہار شخصیت سے ہوا چاہتی ہے. مینٹل ہیلتھ ایڈوکیٹ بھی ہیں اور نرچر لائف کی روح رواں بھی. خوش مزاج، خوش لباس، کم سخن یعنی خاموشی سے بڑے بڑے پروجیکٹس کرتی رہتی ہیں. آئیے محترمہ فرا سروش صاحبہ کا استقبال اقبال کے اس شعر سے کرتے ہیں کہ دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئی صبح شام پیدا کر. ویلکم ٹو آوارگی ود دانش محترمہ فرا سروش صاحبہ. آداب مزاج گرامی. آداب جاوید صاحب، اور آداب سب ویورز کو، اور بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے دعوت دی اور اس قابل سمجھا کہ آپ نے اپنے اتنے معزز پلیٹ فارم پہ مجھے بلایا. تو بہت شکریہ، اور آج میں واقعی بہت بلیسڈ اور پریویلیج محسوس کر رہی ہوں کہ آپ کے پلیٹ فارم پہ حاضر ہوئی. میں شکریہ بہت بہت. نہیں صاحب، یہ آپ کی منکسر المزاجی ہے. اس میں آپ جیسے ہی لوگ آتے ہیں. اور اس سے پہلے کہ میں بات چیت کو آگے بڑھاؤں، گفت و شنید کا سلسلہ آگے بڑھے، کچھ دلچسپ تصویریں دیکھتے ہیں. آئیے اسے شیئر کرتے ہیں. آپ اس کے بارے میں مختصراً بتاتی بھی جائیے گا یہ کب کی تصویر ہے، اور پھر اس کے بعد بات چیت شروع ہوگی. تو لیٹ می شیئر دس. بہت شکریہ. جی آپ یہاں سے شروع کریں. یہ کون لوگ جی ہیں؟ جی یہ میرے والد اور والدہ ہیں، اور بہت ہی خوش نصیب میں کہوں گی کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا خوش نصیب مجھے بنایا کہ مجھے ان کے آنگن میں پیدا کیا اور ان کی سرپرستی میں مجھے پروان چڑھایا. تو لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ میرے والد ہیں محمد شاہد، اور رائٹ ہینڈ سائڈ پہ میری امی ہیں. یہ کہاں لکھنؤ میں آپ کے ساتھ ہیں؟ نہیں، یہ دلی میں رہتے ہیں. دلی میں رہتے ہیں. جی ان لوگوں کی رہائش دلی میں ہے. جی یہ میرے شریک حیات، مائی بیٹر ہاف سروش اقبال شمسی، جو پیشے سے وکالت کرتے ہیں. اور میرے خیال میں میری جتنی کامیابی ہے اس کے پیچھے، اگر کہا جاتا ہے مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہے، تو ایک عورت کی کسی بھی کامیابی کے پیچھے ایک انڈرسٹینڈنگ مین کا ہاتھ ہوتا ہے. تو یہ میرے جتنے بھی سفر ہے اس کے ساتھ ہی ہیں، اور انہی کی وجہ سے شاید میں آج اس ڈائلاگ کو ذرا دہرائیں. اچھا جی جی بالکل بالکل بالکل. جی ہماری بیگم صاحب بھی سن رہی ہیں، ذرا وہ پھر سے سن لیں مقرر، یہ شعر پھر سے پڑھیں. اچھا صاحب، مبارک ہو آپ لوگوں کو. ماشاء اللہ بچے. ہلو. یہ میرے خیال میں فرا صاحبہ کے لڑکی اور لڑکا ہے، اور کچھ معاملہ فریز بھی ہو رہا ہے، تو انشاءاللہ ابھی ٹھیک ہو جائے گا. اور یہ تصویر علی گڑھ
ایسوسیشن کی کوئی پروگرام کی لگتی ہے، اور کچھ ٹیکنیکل معاملہ ہم نے فرمائش زیادہ زور سے کر دی صاحب. یہ اب تو جی بہت معذرت آپ سے اور درشکوں سے کہ شاید نیٹ نے ساتھ چھوڑ دیا تھا، جس کی وجہ سے بات بھی کٹ گئی. وہ ہم واپس لائن پہ آتے ہیں، اور ٹھیک ہے. اس کو یہ مینٹل ہیلتھ کا پوسٹر تھا آپ کے، اس پہ باتیں ہوں گی تفصیل سے. جی. اور تو میرے خیال میں اس کے بارے میں بتا دوں کہ یہ جو ہماری ایک لٹل چیمپس ہے، ہمارا جو ایک گروپ ہے جو ہم نے چھوٹے بچوں کے لیے کرا ہے، یہ اس کی نیوز رپورٹ ہے جو ہندوستان ٹائمز نے کور کری تھی کہ کووڈ کے ٹائم میں ہم نے جو اپ ٹو دی ایج آف 15 جو بچے ہیں ان کی مینٹل ہیلتھ کی اویئرنیس، پیرنٹ ایجوکیشن پروگرام، اور بچوں کے ساتھ بات کر کے ان کو سینسٹائز کر کے اس ایشو پہ تو ہم نے ایک پروگرام کرا تھا. یہ اس کی رپورٹ ہے. گڈ. تو اس کے بعد آئی تھنک سم تھنگ میرے خیال میں پھر سے اس کو شیئر کرتا ہوں. اور دوستوں تھوڑی سی پرابلم تو آئی ہے، مگر یقین مانی آج کا پروگرام بہت ہی اچھا ہے. اس کو ہم ریئل ٹیسٹ آف مینٹل ہیلتھ بھی ہے اس وقت. مینٹل ہیلتھ ہے، اس کو ہم کچھ نہیں کر کافی سکتے. پیشنس، جی کافی پیشنس کی ضرورت ہے ویورز کو بھی اور ہمیں بھی. تو I don't know what happened to the چلیے اسے ہم سٹاپ کرتے ہیں، اور ایک بار پھر کوشش کر لیتے ہیں دوستوں کے لیے. دیکھیے، نو اٹس ناٹ ورکنگ. نو اٹس ناٹ ورکنگ. چلیے تصویریں ہم پھر دکھائیں گے بعد میں، ایک بار پھر کوشش کریں گے. اور جہاں تک تعلق ہے باتیں کرتے ہیں، اس کے بعد اینڈ میں ہم ان تصویروں کو ایک دفعہ دکھا دیں گے. مگر کیا کیا جائے سمجھ میں نہیں آ رہا. ایک دفعہ پھر میں کوشش کر لوں، کیا کروں، کیونکہ لوگ جو ہیں انتظار کر رہے ہیں. اور something happened جو کہ کسی طرح مان نہیں رہا. We will stop this photos. تو انشاءاللہ باتیں ہوں گی، پھر ہم دیکھتے ہیں. بہت بہت معذرت دوستوں، ایسا ہوتا نہیں ہے، مگر یو پی میں الیکشنز ہونے والے ہیں، تو اس لیے ٹیلی کمیونیکیشن جو ہے وہ کسی اور کام میں مصروف ہے، تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. فرح صاحبہ بھی کچھ نہیں کر سکتی. چلیے صاحب بات کرتے ہیں کہ یہ جو ایک فارمولا سوال ہم ہمیشہ کرتے ہیں دوستوں سے کہ یہ جو کووڈ 19 سے لے کے 21 22 ہو گیا، تو یہ زحمت ہے یا رحمت؟ آپ کا تجربہ کیسا رہا، یہ بتائیں. دیکھیے کہ جو یہ انفورسین سرکمسٹانسز ہوتے ہیں جس کے لیے ہم ریڈی نہیں تھے، تو اس میں کیا کہا جائے کہ زحمت بھی ہے، اور رحمت تو میں کیا کہوں، لیکن اتنی زیادہ دے دی ہے کہ ایک جو بلیسنگز ہوں گی وہ شاید ہمیں دکھائی ہی نہیں دے رہی ہیں جو آس پاس ہمارے ہیں. اور اس کووڈ میں سروائیو کرنے کے لیے میں جس فیلڈ میں ہوں، تو میرے خیال میں آپ کی جو ایک مینٹل ہیلتھ اور ایک جو پازیٹیو مینٹل ہیلتھ ہے، اسی کا ہی مین رول ہے. اور ہماری جو پازیٹیو اپروچ ہے زندگی کی طرف، اسی طریقے سے اگر ہم اس کو دیکھیں اور سروائیو کرنے کی کوشش کریں، تو میرے خیال میں کہیں نہ کہیں بلیسنگ ان ڈسگائز جسے کہتے ہیں، تو کچھ بلیسنگز بھی ہمیں اپنے اراؤنڈ دکھنے لگے گی اس نیگیٹیوٹی کے اراؤنڈ. تو ہمارا فلسفہ تو ہمیشہ سے یہی رہا ہے کہ پرابلمس کمس ود اے سولوشن.
ہمارا ایٹیٹیوڈ کیا ہے کہ ہم اپنے پرابلمس پہ کرپ کر رہے ہیں یا سولوشنس کی طرف توجہ دے رہے ہیں. تو پرابلمس تو زندگی میں آتی رہتی ہیں، زندگی تو پوری چیلنجز سے بھری ہوئی ہے. تو ہم اپنا فوکس کدھر ہے ہمارا، تو ہمیں اس میں انٹرسپیکٹ کرنا پڑے گا کہ اس مشکل بھری گھڑی میں ہمیں کس طریقے سے اس کو پار لگانا ہے اور اپنے آپ کو سروائیو بھی کرنا ہے اس سچویشن میں. اور خالی ہم نہیں، ہم سے جڑے جتنے لوگ ہیں ان کی کیئر بھی کرنا ہے. بالکل. واہ جی صاحب، یہ بہت سارے دوست، بہت سارے آپ کے چاہنے والے دوستوں کی لائن لگی ہوئی ہے، انہوں نے بہت سارے کمنٹس کیے. میں سید عاصم رؤف بھائی سلام کہہ رہے ہیں آپ کو آداب کہہ رہے ہیں. وعلیکم السلام. گلرو خان صاحبہ دلی سے دیکھ رہی ہیں، اور بہت سارے گلاب کے پھولوں کا گلدستہ آپ کے لیے لائی ہیں، آداب کہہ رہی ہیں. بہت شکریہ، بہت اور شکریہ. ہمارے دوست نیاز جراج پوری بھائی بھی دیکھ رہے ہیں، اعظم گڑھ سے آپ کو آداب کہہ رہے ہیں. اور جناب محمد اسامہ صاحبہ دعا دے رہے ہیں اللہ سلامت رکھے آپ کو بھی اور ٹیلی کمیونیکیشن کو بھی، کہ گڑبڑ نہ بے کیا شک کرے. اس کی ان دعاؤں کی ہمیں اس وقت بے حد ضرورت ہے کہ ہمارا ٹیلی کمیونیکیشن رہے. طارق اقبال صاحبہ بریلی سے دیکھ رہی ہیں، رائے بریلی، بڑی شاعرہ ہیں، سلام کہہ رہی ہیں. ارم ماجد صاحبہ دیکھ رہی ہیں، اور ٹیکنیکل گلیچز ہیپنز بتا رہی ہیں. بالکل صحیح بات ہے. شاہد اختر بھائی ہمارے دوست ہیں علی گڑھ کے، اور یہ دیکھ رہے ہیں دلی سے، گڑگاؤں سے، اور بیسٹ وشز. کشف الدجا ہمارے ریسرچ اسکالر ہیں، بہار سے دیکھ رہے ہیں، آداب کہہ رہے ہیں. ماشاءاللہ حمیرہ رحمان صاحبہ نیو یارک کی ایک بڑی شاعرہ، اور آج کل ٹور پہ تھیں، ترکی سے دیکھ رہی ہیں، مجھے نہیں پتا، یہ رومی کے آس پاس تھیں کل پچھلے دنوں تک. تو اگر وہاں سے دیکھ رہی ہیں تو ہم سبوں کا سلام بھی رومی صاحب کو کریں. اور بٹو سنگھ ہمارے دوست ہیں نیو یارک کے، نیو یارک سے دیکھ رہے ہیں، آپ کو آداب کہہ رہے ہیں، ست سری اکال. تو دوستوں کا جیسے جیسے میسج آتا جائے گا میں آپ کو بتاتا جاؤں گا، اور بات آگے بڑھے گی. تو جناب کووڈ کا تو آداب. بٹو سنگھ کہہ رہے ہیں ایکسٹریملی امپورٹنٹ سبجیکٹ میٹر فار دیز ڈیز. بالکل صحیح بات ہے کہ مینٹل ہیلتھ کا جو معاملہ ہے. تو آج محترمہ، آج جتنی آپ بردبار اور سنجیدہ لگتی ہیں، ایسی تصویریں بچپن میں بڑی شریر ہوا کرتی ہیں. تو کہاں گزرا آپ کا بچپن، اس کے بارے میں بتائیں. جی، میری پیدائش نینی تال کی ہے. میرے فادر اس ٹائم نینی تال میں تھے. اس کے بعد میری اسکولنگ رامپور کی ہے. میری روٹس جو ہے وہ رامپور کو بلونگ کرتی ہیں، میرا ددیال اور میرا ننیال. لیکن میرے دادا برٹش ٹائم سے نینی تال میں ہی سیٹل تھے، تو میرے فادر وہی رہتے تھے. اس کے بعد وہ انڈسٹریلسٹ تھے، تو بزنس کے وجہ سے وہ موو کر گئے رامپور، وہاں پہ ان کی انڈسٹریز تھی. تو میرا بچپن نینی تال رامپور میں زیادہ گزرا ہے. اور آپ نے صحیح پہچانا کہ میں بے حد شریر قسم کی لڑکی تھی، بہت زیادہ. اتنی بردباری جو آپ نے صحیح پکڑی ہے کہ جتنی میں دکھ رہی ہوں اتنی میں تھی نہیں. اور جی آپ نے بالکل صحیح پہچانا. اور کافی اسپورٹس میں بہت آگے، ہمیشہ چاہے وہ فٹ بال ہو چاہے وہ کرکٹ ہو. اور جو میرے کزنس جی ساتھ میں، اور جو میرا ہم عمر گروپ تھا تو اس کے اندر کزنس میں لڑکے زیادہ تھے، تو انہی کے ساتھ میرا وقت زیادہ گزرا ہے کھیلنے میں. تو بہت اچھی بیٹسمین رہ چکی ہوں، بہت اچھی بالر رہ چکی ہوں. تو کرکٹ ٹیم آپ کی ابھی ہے یا نہیں ہے؟ ان دنوں سے ختم کر دیا آپ نے اس مصروفیت بس میں؟ تھوڑا سا بدلاؤ آ گیا ہے، کیونکہ شادی ہو کے دوسرے شہر آ گئی، تو اب میں اپنی بیٹے کی ٹیم میں کھیل لیتی ہوں. ارے واہ، ونڈرفل، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت بہت مبارک، بہت بہت اچھی بات بتائی آپ نے. تو اسکولنگ وغیرہ پھر نینی تال میں ہوئی یا رامپور میں؟ نہیں، میں 5 سال کی تھی جب میرے پیرنٹس موو کر گئے رامپور، تو میری اسکولنگ رامپور میں ہوئی ہے. رامپور میں مودی گروپ کا ایک اسکول تھا، دیوتی مودی اکیڈمی. تو انہوں نے وہاں ایک انڈسٹری لگائی تھی، مودی زیروکس، جو میرے خیال میں سبھی جانتے ہیں، زیروکس مشینیں جو آتی ہیں اس کا پروڈکشن ہاؤس تھا. تو انہوں نے وہاں اسکول اسٹیبلش کرا تھا. بہت خوش قسمت رہی میں اس ٹائم پہ کہ اس اسکول کو میں نے جوائن کرا، اور میری پرسنالٹی ڈیولپمنٹ میں اسکول نے بہت اہم رول پلے کرا کہ جس طریقے کا وہاں پہ ایکسپوجر تھا. اور آج سے کئی سال پہلے اس اسٹیج پہ جب رامپور جیسے چھوٹے شہر میں اتنا ایکسپوجر نہیں ہوتا تھا، تو اس اسکول نے وہاں کے بچوں کو بہت اچھا ایکسپوجر دیا، جس سے اس کی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ میں بہت ہیلپ کی. پھر علی گڑھ آ گئی آپ؟
جی پھر میرا 12th کرنے کے بعد میں علی گڑھ آ گئی. علی گڑھ سے میں نے انجینئرنگ کری اور AMU تو آپ سمجھتے ہی ہیں جو میری شخصیت تھی, تو وہاں آ کے اور نکھر گئی. لیڈرشپ کوالٹی تو ڈیولپ کرنے میں علی گڑھ ہمیشہ آگے رہا ہے. بالکل. جی یہ تو پھر کون سا سال تھا جب آپ وہاں علی گڑھ گئیں؟ جی میں 1994 میں علی گڑھ گئی تھی. 1994. جی اچھا اچھا, ماشاء اللہ, آپ بہت جونیئر ہیں. جی جی بہت زیادہ. وہ تو میں بہت زیادہ ٹینشن میں تھی کہیں آپ مجھ سے 90 ڈگری کا آداب نہ کروا لیں. لیکن ماشاء الحمدللہ میں نے اللہ. وہ مرحلہ پار کر لیا. تو علی گڑھ کی کوئی خاص بات آپ کو جو یاد ہو؟ علی گڑھ میں ہاسٹل کی یادیں میرے خیال میں ہمیشہ زندہ رہتی ہیں, اور جو ہاسٹل میٹس ہوتے ہیں ان سے ناتا بھی نہیں ٹوٹتا ہے, بالکل, اور جو روم میٹس ہوتی ہیں خاص کر وہ جو ایک فیملی بن جاتی ہیں. فیملی تو بنتی ہیں. وہاں پہ بہت اچھا وقت گزرا, اور جیسا میں نے آپ سے کہا کہ لیڈرشپ کوالٹی جو وہ ڈیولپ کرتے ہیں اور جو میرے اندر تھی آلریڈی, وہاں جا کے اور پالش ہوئی. تو پراکٹر مانیٹر وغیرہ رہی تو آگے آگے رہتی تھی, تو نعرے وارے لگوانے ہوتے تھے تو میری دوستیں مجھے آگے کر دیا کرتی تھی. VC کے پاس دھرنا دینا ہو تو محمود الرحمان صاحب کا زمانہ تھا, تو اس ذاکر ٹائم خان پہ انجینئرنگ کالج. جی 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 تو اس کے بعد جو ہے وہ انہیں سب میں بہت اچھا وقت گزرا اور یادگار وقت گزرا. اور AMU کی جب بات ہوتی ہے تو اس کا امپیکٹ اتنا زبردست ہوتا ہے, کیونکہ آپ خود ایک علیگ ہیں تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کیا جذبات میرے دل میں اس ٹائم ہو رہے ہوں گے. اور میں ایسے ہال میں رہتی تھی تو وہاں کا ذرا ایکسپوجر تھوڑا ڈفرینٹ تھا, کہ وہاں پہ لبرٹیز زیادہ تھیں, اتنی بندشیں نہیں تھیں. اور پھر الگ طریقے سے وہاں پہ ایک اور لڑکیاں ہوتی تھیں الگ الگ کورسز کی, ان کے ساتھ رہنا سیکھنا, اور پھر وہیں پہ ان کے ساتھ ایک فیملی کی طرح رہنا. تو بہت کچھ ڈائیورسفائڈ کلچر سے سیکھنے کو ملتا تھا, الگ الگ ٹریڈیشن جاننے کو ملتے تھے. تو انہیں سب میں بہت اچھا وقت گزرا ہاسٹل کے اندر. اور کوئی ایسی خاص یاد کیا بتاؤں گی ایک پرٹیکولر, لیکن اتنی ساری یادیں ہیں. تو میں ایک بہت مزیدار قصہ تب ہوا تھا جب ہم ایک بنگلور وزٹ پہ گئے تھے اور وہاں ہماری ٹرین چھوٹ گئی تھی. وہ بہت مزیدار قصہ تھا کہ ہمیں الامین میں ٹھہرایا گیا تھا, اور ہم لوگ جو ہے ہمیں کہا گیا تھا کہ ٹائملی سب اسٹیشن پہنچ جائیں گے, لیکن اتفاق سے جو ہماری لیکچرر صاحبہ تھی وہ وقت پہ نہ پہنچ پائی, اور اسٹوڈنٹس کھڑے تھے اور ہمارے سامنے سے ٹرین گزر گئی تھی. اور نیکسٹ جعفر جو ہم اس ٹائم پہ ریلوے منسٹر تھے جعفر شریف صاحب, تو ہمارے لیے ایک ایکسٹرا بوگی لگی تھی نیکسٹ ڈے کرناٹکا ایکسپریس میں, اور پھر ہم اس پہ سفر کر کے علی گڑھ واپس آئے تھے. اور اس کے بعد ہمارا 2 سال کے لیے ٹرپ کینسل ہو گیا تھا کیونکہ ہم نے ٹرین چھوڑ دی تھی اپنی. تو یہ ایک ایسا واقعہ ہے جو ہم کبھی نہیں بھول یاد سکتے, رہے گا. کیونکہ بالکل. اچھا صاحب, اور بہت سارے دوست آ گئے ہیں جو کہ میں بتا دوں. تسکین جمالی بھائی بھی الیگیرین ہیں اور ماشاءاللہ انجینئرنگ سے تعلق ہے شاید, اور اس وقت وہ ونڈزر سے دیکھ رہے ہیں, ٹورانٹو کے پاس ہی شہر. تسکین جمالی آپ کو آداب کہہ رہے ہیں, سلام کہہ رہے ہیں. سید سعد ابراہیمی صاحب دیکھ رہے ہیں, آپ کو آداب کہہ رہے ہیں. اور جتیندر دھیر بھائی ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں, ہندی کے رائٹر ہیں. آپ کو ویل وشز ٹو بوتھ آف یو آن دا گریٹ ڈے آف مکر سنکرانتی. اچھا صاحب, لودھی جو بھی کہیے گا آپ, اس کا موسم ہے, اس کے تہوار ہے. تو دھیر بھائی بغیر مٹھائی کے تو ہم یہ سب نہیں لیتے, مگر آپ کیونکہ ورچوئل مٹھائی بھیج دیں. جی تو وائس ازنٹ کلیئر اسٹل, کشف الدجا کہہ رہے ہیں. میرے بھائی آج کا پروگرام تھوڑا سا وہ ہے, دعا کیجئے کہ سب ساتھ خیریت کے گزرے. آواز اپنی تھوڑی سی بڑھا لو یار, وائس تھوڑی ٹھیک ہو جائے گی. گلرو خان صاحبہ فرما رہی ہیں کہ 2 years جونیئر ٹو می. اب یہ نہیں پتا مجھے کہہ رہی ہیں یا آپ کو کہہ رہی ہیں. 2 سال جونیئر بتا رہی ہیں, تو اس سے یعنی گلرو صاحبہ نے بھی بتا دیا کہ یہ کب تھیں علی گڑھ میں. تو ارم ماجد کے ہم نے بھی لا کیا ہے لیگ سے, تو محترمہ کب کیا ہے یہ بھی ساتھ ساتھ بتاتے جائیں سب. اور جتنے دوست دیکھ رہے ہیں وہ پلیز اپنے نام کے ساتھ شہر بھی لکھ دیا کریں, کیونکہ میرے اتنے سارے دوست ہیں 5,000, سبوں کی نام تو میں یاد رکھتا ہوں مگر کس محلے سے آ رہے ہیں یہ بھول جاتا ہوں, تو ذرا وہ بھی بتایا کریں. آپ کی شخصیت بڑی حلیم اور بڑی بردبار ہے. شاعری کے بجائے آپ CBT کوچ اور پرو بونو کیسے بن گئیں؟
جی یہ بھی ایک الگ ہی فلسفہ ہے میری زندگی کا کہ میں ٹیکنیکل لائن سے کس طریقے سے ہیومن بیہیویئر میں میرا انٹرسٹ پیدا ہو گیا، اور میں اس کی طرف بس آپ یہ سمجھیے کہ ایک دلچسپی جو رہی ہیومن بیہیویئر کو ریڈ کرنے کی، اور کہیں نہ کہیں مجھے لگا کہ جب میں اس فیلڈ میں آ گئی ہوں اور میں نے اس کی امپورٹنس سمجھ لی ہے، تو اپنی ایک آرگنائزیشن کو چلانے کے لیے جو اتنے اسپیشلسٹ میرے ساتھ ہیں، تو کہیں نہ کہیں مجھے بھی کچھ ٹیکنیکل نالج ہونی چاہیے کہ جو میں مدد لوگوں کو پہنچا رہی ہوں تو میں صحیح طریقے سے پہنچا پاؤں۔ اسی وجہ سے میں نے اپنے فیلڈ سے ہٹ کے اس کی نالج اور لینے کے لیے اس کا کورس میں نے کرا، ایک جو شارٹ ٹرم کورس تھا کہ ایک اوور ویو مل جائے۔ اور اسی وجہ سے کیونکہ میں مینٹل ہیلتھ میں کام کرتی ہوں، اور مینٹل ہیلتھ آپ کے بیہیویئر کے اراؤنڈ ہی ہوتا ہے سارا، تو اس کی طرف جو دلچسپی تھی تو اس نے مجھے انکریج کرا کہ میں اس کے بارے میں اور پڑھوں۔ اور میں ایک بات یہ کہنا چاہوں گی کہ مجھے نئی نئی چیزیں سیکھنے کا شوق بہت ہے، کہ آئی بلیو کہ ہر کسی کو ایک لرننگ موڈ میں رہنا چاہیے، اور جب کسی چیز کے بارے میں ہمیں جاننا ہوتا ہے تو اسے خود بھی پڑھنا چاہیے، خالی سنی سنائی باتوں پہ نہیں جا کے، کہ اپنے آپ کو سمجھنے کے لیے، اس چیز کو سمجھنے کے لیے مطالعے کی بہت ضرورت ہوتی ہے۔ تو اس مطالعے کے لیے اس سبجیکٹ کو پڑھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ میرا بیک گراؤنڈ نہیں تھا، تو میں نے اس کو پڑھنے کی کوشش کری۔ اور ایک بات میں یہاں پہ یہ جوڑنا چاہوں گی کہ مجھے ایک پرسنل انٹرسٹ تھا کہ ایک کانسیپٹ آف اسلام کو سمجھنے کے لیے، تو وہ میں نے اپنی جو ریسرچ کری، جسے ہم دین فطرت کہہ دیتے ہیں، اور فطرت کے اراؤنڈ ہم گھومتے رہتے ہیں، تو یہ کہیں نہ کہیں ہمارے کوگنیٹو بیہیویئر سے کنیکٹ ہوتا ہے۔ تو یہ انٹرسٹ مجھے ڈیولپ ہوا کہ اس فطرت کو سمجھنے کے لیے، اس کانسیپٹ کو سمجھنے کے لیے، جو میں نے ایک الگ طریقے سے سمجھا تھا، اس کو ریلیٹ کرنے کے لیے میں نے سبجیکٹ کے اندر انٹری لی، اور اس کو سمجھنا چاہا کہ سائنٹیفکلی بھی اس کو کیسے سمجھایا جاتا ہے، تو وہ کہیں نہ کہیں جا کے وہ دونوں جڑ جاتے ہیں۔ تو مجھے لگتا ہے کہ اس چیز نے مجھے بہت موٹیویٹ کرا کہ میں اس کو اس طریقے سے بھی سمجھوں۔ اور پرو بونو اس لیے کیونکہ میں ماہر نہیں ہوں اس چیز کی، لیکن ہاں سمجھتی ہوں اس چیز کو، تو کسی کو میری ضرورت پڑتی ہے تو میں خدمت خلق میں یا کسی کا سہارا بن سکتی ہوں، یا کسی کو صحیح گائیڈنس دے سکتی ہوں، ایک کسی کے وائے کو ہاؤ میں اگر تبدیل کر سکتی ہوں تو وہاں میں اس کا استعمال کرتی ہوں۔ بہت بڑی بات۔ سب تسکین جمالی بھائی فرما رہے ہیں کہ ددیال جو ہے ان کا رجواڑہ رامپور کا ہی ہے، چلیے رشتہ دار نکل آیا صاحب، تو ایک رامپور والے اور ایک علی گڑھ والے پوری دنیا میں پائے جاتے ہیں۔ جی میں بھی بتا دوں دوستوں کو کہ فرح صاحبہ سے میری بھی دو رشتہ داریاں ہیں، ایک تو لکھنؤ اور دوسرا علی گڑھ۔ ماشاءاللہ علی بہت سارے علی بھی آج جوائن کر رہے ہیں، تو اچھی اچھی باتیں ہوں گی۔ معصوم روح والا ہماری دوست ہیں، ممبئی سے دیکھ رہی ہیں، سلام کہہ رہی ہیں آپ کو۔ اور عثمانہ رئیس صاحبہ ینگ رائٹر، ینگ پوئٹ فرام دہلی دیکھ رہی ہیں، آداب کہہ رہی ہیں۔ اور دوستوں ٹیکنیکل پرابلمز آپ بتا رہے ہیں، مگر دعا کیجئے کہ یہ آج کا امتحان میں پاس کر جاؤں، اور جیسے جیسے بات ہوگی ٹھیک ہو جائے گی، لائن بھی ٹھیک ہونے کی امید ہے۔ اور مینٹل ہیلتھ اویئرنیس کے بارے میں آپ نے بتایا، تو اس کا کوئی خاص پروگرام دوستوں کو بتائیں کہ وہ ترتیب آپ نے کیا دیا ہے، کس طرح سے کام کرتے ہیں؟ دیکھیے میں شروعات بتاؤں گی کہ میں مینٹل ہیلتھ میں آئی کیسے، کس طریقے سے میرے برین چائلڈ کو ڈیلیور کرا میں نے، اور پھر کس طریقے سے میں نے اس کو کام کو میں آگے لے کے چلی۔ تو میں بتاؤں آپ کو کہ مجھے سوشل ورک کی طرف جو پیشن تھا، شاید وہ کہیں نہ کہیں میرے ہمیشہ دل میں تھا ہی، کیونکہ مجھے یاد ہے ایک واقعہ کہ جب میں 12th کا فیئر ویل ہوتا ہے آپ کا ایک ایونٹ، تو اس میں ایک مس فیئر ویل کانٹیسٹ ہوا تھا، تو اس میں مجھ سے کسی نے پوچھا تھا کہ میں کیا کرنا چاہتی ہوں زندگی میں، تو میرا جواب تھا کہ میں سوشل ورکر ہی بننا چاہتی ہوں۔ اور شاید اس عمر میں، ہم اس دور میں تھے جہاں پہ ہم بہت انفلوئنس ہوتے تھے اپنے ماں باپ کی فیصلوں میں، تو وہاں پہ ہم جو ماں باپ ہمیں گائیڈ لائن دیتے ہیں تو ہم اس کو فالو کرتے ہیں، لیکن یہ میرے دل کی آواز تھی جو شاید اس ٹائم نکلی، تو میں پیشنیٹلی تو سوشل ورکر ہی بننا چاہتی تھی۔ اور اس کے بعد جب میں نے اس فیلڈ میں قدم رکھا، اور میرے خیال میں میں نے ہر اس کی جو سوشل ورک کی جتنے بھی کیٹیگریز ہوتے ہیں میں نے ہر طرف کام کرا، چاہے وہ ویمن امپاورمنٹ ہو، چائلڈ ایجوکیشن ہو، کچھ ہو، لیکن ایک چیز میں نے بہت نوٹس کری کہ لوگوں کو سکون کی بہت تلاش ہے۔ اور ایک حادثہ بھی پیش آیا تھا علی گڑھ میں جو میں یہاں پہ ذکر کرنا چاہوں گا، حالانکہ وہ بہت ہی تکلیف دہ حادثہ تھا، اور اس ٹائم عمر بھی کم ہوتی ہے۔ میرے ہاسٹل میں ایک لڑکی تھی، اس نے سوسائڈ کر لیا تھا۔ میں آج بھی جب یاد کرتی ہوں اس واقعہ کو یا میں ذکر کرتی ہوں تو میری کہنا چاہیے گوز بمپس آ جاتے ہیں، کیونکہ وہ اتنی کیا بتایا جائے انرجیٹک لڑکی، خوشحال، ہر وقت ہنسنے بولنے والی،
لڑکی جس سے میں روز ملتی تھی کہ آل آف اے سڈن ہم کامن روم میں چترہار دیکھ رہے تھے کہ ایک پیچھے سے لڑکی دوڑتی ہوئی آتی ہے اور وہ بتاتی ہے کہ فلانی لڑکی نے اپنی زندگی ختم کر لی. تو یہ جو شوق تھا اور اس کے بعد کی جو فارمیلٹیز ہوئی اور جو ہوئی تو ایک کوشچن مارک کہیں نہ کہیں میرے ذہن میں رہ گیا تھا ایٹ دا بیک آف مائنڈ. وہ عمر کافی کم ہوتی ہے, 18-19 سال کی عمر تھی جس ٹائم جو اس طریقے کے کوشچن مارکس ہوتے تو ہیں لیکن شاید ہم توجہ نہیں دیتے. تو یہ سب چیزیں میں نے کام کری. اور پھر جب میں نے سوشل ورک میں الگ الگ فیلڈ میں کام کر کے دیکھا تو میں نے ایک چیز یہ بھی دیکھی کہ لوگ ایک سکون کی تلاش میں, وہ کس سکون کو ڈھونڈتے میرے خیال میں سمجھ نہیں پاتی تھی وہ کیا چیز آخر ڈھونڈ رہے ہیں. تو وہ جب میں نے بہت آبزرو کرا اور بہت زیادہ یہ گہرائی میں سوچا تو میں نے ریئلائز کرا کہ اٹ از ایونچولی یہ کنیکٹ ہو رہا ہے آپ کے تھاٹ پروسیس سے, مینٹل ہیلتھ سے. تب میں نے ریئلائز کرا کہ ناؤ اٹس ٹائم دیٹ آئی شوڈ گیو ورڈ ٹو مائی برین چائلڈ, جو میں ہمیشہ سے چاہتی تھی ایک آرگنائزیشن جو ویلفیئر کے لیے کام کرے گی. تو نرچر لائف آیا اور وہاں پہ میں نے یہ طے کرا کہ آج سے نرچر لائف جو ہے وہ اسی کاز پہ کام کرے گی اور باقی چیزیں جو الٹیمیٹلی وہ کہیں نہ کہیں جا کے وہ آپ کی کنیکٹ ہو ہی جاتی, کوئی بھی وجہ ہو آپ کے مینٹل ہیلتھ سے کنیکٹ ہو جاتی ہے. تو میں نے اپنا شروعات جو کرا تھا وہ یہ کرا تھا. اور سب سے بڑی بات یہ, جب ہم مینٹل ہیلتھ کی بات کرتے ہیں نا تو اس کا جو اسٹگما ہے, جو اس کو سمجھا جاتا ہے, اس لفظ کا مطلب جو سمجھا جاتا ہے وہ کہیں نہ کہیں پاگل پن سے سمجھا جاتا ہے. بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہم لوگ سب پڑھے لکھے ہیں لیکن جو ایک سوشل کنڈیشننگ ہوئی ہم لوگوں کی اور جو ہم نے ماحول دیکھا یا پھر ہماری کنٹریز میں جو ہم ابینڈنڈ لوگ دیکھتے ہیں سڑکوں پہ, اس کی وجہ سے ہم نے جو ہے مینٹل کا لفظ پاگل ہی سمجھا. لیکن مینٹل کا ورڈ پاگل نہیں ہوتا ہے. مینٹل کا ورڈ مطلب یہ ہوتا ہے کہ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ آور مائنڈ اینڈ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ آور تھاٹس. تو ان کی بھی ایک ہیلتھ ہوتی ہے لیکن مین کائنڈ زیادہ تر فوکس ہوتی ہے فزیکل ہیلتھ پہ اور کہیں نہ کہیں وہ سوچتی نہیں ہے کہ جیسے میں بچوں سے کہتی ہوں کہ ابو دا نیک از یور مینٹل ہیلتھ اینڈ بلو دا نیک از یور فزیکل ہیلتھ. تو اس پہ بھی غور کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ سلسلہ وہاں سے شروع ہوا تو کافی ڈیفیکلٹ تھا. مطلب یہ مرحلہ اتنا آسان نہیں تھا جتنا اس وقت کہنے میں لگ رہا ہے, کیونکہ جب میں بات کرتی تھی لوگوں سے ملتی تھی اور لوگ پوچھتے تھے کہ میری آرگنائزیشن کس پر کام کرتی ہے تو میں کہتی تھی مینٹل ہیلتھ پہ. تو کہتی کیا دنیا میں پاگل پن بڑھ گیا ہے. مطلب اس طریقے کے ریسپانسز جب بڑھتے تھے تو مطلب کافی وہ ایک افسوس بھی لگتا تھا اور پھر اسٹرگل بھی تھا. کیونکہ اسٹرگل اس لیے تھا کیونکہ ان کے ایک سوشل کنڈیشننگ بدلنا, ایک ان کے اس چیز کے بارے میں ان کو اویئر کرانا, پھر انہیں ایجوکیٹ کرنا. کیونکہ پہلا میرا جو مرحلہ تھا وہ یہ تھا کہ پہلے اویئرنیس تھی, پھر اویئرنیس کے بعد ایجوکیشن. تو اس لیے اور بینگ اے لے مین, اور ایک لے مین کو لے مین سے کنیکٹ کرنا تھا. تو اور سب سے بڑی بات یہ کہ مینٹل ہیلتھ کو ڈیوائڈ کرنا تھا کہ ہم بات کریں گے مینٹل ہیلتھ ویل بینگ سے اسٹارٹ کریں گے اور مینٹل ہیلتھ النیسز پر اینڈ کریں گے. ہم مینٹل ہیلتھ کی جب بات کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وی آر جسٹ ٹاکنگ اباؤٹ دی النیسز. نہیں, ہم جب مینٹل ہیلتھ ورڈ یوز کر رہے ہیں دیٹ مینس وی آر ٹاکنگ اباؤٹ پازیٹیو مینٹل ہیلتھ ویل بینگ دیٹ از سو نیسیسری ٹو ٹیک کیئر آف. آپ سب کے لیے, ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے وہ چیز. تو یہ شروعات یہاں سے ہوئی تھی. اور اس کو کیونکہ یہ اتنا ڈرائی ٹاپک ہے, اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ آپ جب مینٹل ہیلتھ کی بات آتی ہے اس کا کنیکشن سائیکیٹرسٹ سے ہو جاتا ہے. یہ بھی ایک اور سائیکیٹرسٹ ہمیشہ پاگلوں کا ہی ڈاکٹر سمجھا جاتا ہے. بڑے افسوس کی بات یہ ہے کیونکہ اور یہ گلوبل اسٹگما ہے. کوئی یہ بات نہیں ہے کہ ہماری کنٹری میں یہ پرابلم ہے یا اس طرف یہ پرابلم ہے, یہ گلوبلی یہی سمجھا جاتا ہے اس چیز کو. تو پھر ہمیں نے ریئلائز کرا کہ ہمیں برج کرنا پڑے گا اس گیپ کو. پہلے ایجوکیٹ کرنا پڑے گا, پھر انہیں ڈفرنس بتانا پڑے گا کہ واٹ از دا ڈفرنس بٹوین اے مینٹل ہیلتھ اینڈ مینٹل ہیلتھ النیس. اور پھر اگر کسی کو کوئی سپورٹ چاہیے تو ہمیں برج کرنا پڑے گا وہ گیپ کسی پروفیشنل سے کنیکٹ کرنے کے لیے. اور ایک پروفیشنل جو سائیکالوجسٹ ایگزسٹ کرتا ہے اس کی بھی ایک امپورٹنس ہے جو کہ مسنگ تھی سوسائٹی میں سے. لوگ جانتے ہی نہیں تھے کہ اگر کوئی آپ کو مینٹل ہیلتھ اسٹرگل ہے تو ایک سائیکالوجسٹ بھی ایگزسٹ کرتا ہے. تو پہلے سائیکالوجسٹ کے پاس جائیے, پھر اگر آپ کو ضرورت لگتی ہے یا آپ کی ضرورت پیش آتی ہے یا آپ کو ایک وزٹ کے بعد یہ ریئلائز ہوتا ہے, آپ کو وہ سجیسٹ کرتا ہے, تو پھر آپ سائیکالوجسٹ کے پاس جائیے. تو یہ تو بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو ہم سائیکالوجسٹ تک ہی کاؤنسلنگ اور گائیڈنس سے ہم اس کو کیور کر سکتے ہیں. اور وہی جو میں نے آپ سے بات کری کہ ہمارے جو ذہن کے وائے ہیں ان کو ہاؤں میں تبدیل کر سکتے ہیں کہ ان چیزوں کو. یہ آپ اویئرنیس کی بات کریں, مینٹل ہیلتھ اور یہ سوشل ورک کی جو بات ہو رہی ہے, تو یہاں ویسٹ میں سوشل ورکر جو ہے وہ باقاعدہ اس کی پڑھائی ہے, سوشل ورک پہ ڈگری لی جاتی ہے,
اس پہ کام ہوتا ہے. اتفاق ہے کہ ہماری وائف عظمیٰ دانش سوشل ورک کر رہی ہیں اور آج کل پی ایچ ڈی کر رہی ہیں سوشل ورک میں. تو مگر انڈیا میں کیا سوشل ورک فلموں میں جیسے دکھاتے ہیں کہ صاحب دیہات میں بندہ کھدر کا پیجامہ اور کرتا پہنا ہوا اور ایک بیگ لیے وہ چلا گیا اور گاؤں میں کام کر رہا ہے. اس کے علاوہ آج کل کیا یہ ایجوکیٹڈ سوشل ورکر آ رہے ہیں, اس کی تعلیم یا اس کی پڑھائی پہ زور دیا جا رہا ہے؟ جی جی بہت زیادہ دیا جا رہا ہے. بی ایس ڈبلیو ہے, ایم ایس ڈبلیو ہے, اور آج کل ینگ جنریشن کا رجحان بھی بہت ہو گیا ہے جو اس فیلڈ میں کام کرنا چاہتے ہیں اور اس فیلڈ میں کام کر بھی رہے ہیں بہت زیادہ. آپ ہماری علی گڑھ یونیورسٹی میں ہی بہت اچھا ڈپارٹمنٹ ہے جہاں پہ اس پہ کام کیا جا رہا ہے. لیکن اب تھوڑا سا فرق یہ ہو گیا ہے کہ جو کمیونٹی ویلفیئر کا کام ہے وہ کمیونٹی ویلفیئر جو ہے وہ اسکول سے اب دکھانا شروع کر دیا ہے کہ یہ کہیں نہ کہیں آپ کے ایک ڈیورنگ دا فارمیٹیو ایئرز ہیں آپ کے یا آگے چل کے وہ انکلکیٹ ہو جاتا ہے کہیں نہ کہیں ایک ویلفیئر کا کام. تو جہاں تک ایم ایس ڈبلیو اور بی ایس ڈبلیو کی بات ہے تو وہ لوگ بچے آج بھی کر رہے ہیں, بہت اچھا کر رہے ہیں. بڑی آرگنائزیشنز ہیں, بڑی آرگنائزیشن ہے, ان کو ہائر کر رہی ہیں بڑی جو آرگنائزیشنز ہیں جہاں پہ جابز ہیں, جو جابز جنریٹ کرتی ہیں ایسے بچوں کے لیے. تو وہ فیلڈ ہے جہاں پہ اسپیشلائزڈ ہے, ان کو بہت الگ الگ فیلڈ میں الگ الگ طریقے کے ہیں. وہاں پہ وہ کیا گورنمنٹ ہیلپ دے رہی ہے آپ کو, کیا آپ اپنے طور پہ کر سکتے ہیں, کس طریقے سارا پیٹرن اس کورس میں سکھایا جاتا ہے. تو بچے بہت دلچسپی سے اس کی طرف آ رہے ہیں. اور جہاں تک میری بات ہے, ہم نے کمیونٹی ویلفیئر کے لیے ذمہ اٹھایا تو میں لیڈ لیتی ہوں, لیکن ہمارے پاس بھی ٹرینڈ ہمارا پورا گروپ ہے جی, جس کے اندر ایسے لوگ ہیں جو کام کرتے ہیں اور اسپیشلسٹ ہیں, سائیکالوجسٹ ہیں, سائیکیٹرسٹ ہیں, کہ ان کی گائیڈنس میں ہی کام ہوتا ہے. کہ میرا ایڈمنسٹریٹو کام رہتا ہے اور باقی جو ہے یہ لوگ اس فیلڈ میں کام کرتے ہیں. گلرو خان پوچھ رہی ہیں کہ آر یو ورکنگ ان لکھنؤ؟ تو ہاں بھائی لکھنؤ میں ہی کام کر رہی ہیں اس کا یہ. اور ہمارے دوست وقار رئیس صاحب بھی دیکھ رہے ہیں ٹورانٹو سے, کہہ رہے ہیں انفارچونیٹلی مینٹل ہیلتھ اونلی مینس پاگل پن ان آور کلچر. گڈ جاب یو پیپل آر ڈوئنگ. اور تھینک یو مائی وقار بھائی. تو آپ نے صاحب یہ اویئرنیس کے سلسلے میں ایک بڑا کام کیا جو کہ میرے بہت ہی دل کے قریب ہے. آپ نے نکڑ ناٹک کا میڈیم بھی استعمال کیا ہے. کیسا تھا یہ تجربہ؟ کسی کے پلے؟ جی بہت جی بالکل. ہماری اپروچ یہ رہی کہ مینٹل ہیلتھ کو بہت کریٹو وے میں پیش کرنا, کیونکہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ کوئی سننا نہیں چاہتا مینٹل ہیلتھ کے بارے میں اور کوئی جاننا نہیں چاہتا, تو اس کے لیے ہمیں بہت کریٹو انداز میں ہمیں اسے پیش کرنا تھا. تو آپ نے جو ابھی اتفاق سے وہ پکچرز چل نہیں پائیں, تو ہم نے یہ شروعات کری تھی بچوں سے. ہم نے ایک انڈر پریولیجڈ اسکول کو ہم نے اڈاپٹ کیا ہوا ہے جہاں پہ ان بچوں کو ٹرین کرا, اور لکھنؤ کے زو میں جا کر ہم نے نکڑ ناٹک کرا تھا. تو ہمارا جو ایک کہنا چاہیے کہ ہمارا جو ایفرٹ تھا, پہلا ایفرٹ یہ تھا کہ بچوں کو سینسٹائز کیسے کیا جائے اس ٹاپکس پہ. تو بچوں کو سینسٹائز کرنے کے لیے ہمیں ان کو انوالو کرنا تھا. اور اس عمر کے بچے جو کہ 5 سے لے کے 15 سال کی عمر کے تھے, تو ہم انہیں پڑھا تو سکتے نہیں تھے, تو ہمیں انہیں ایسی ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز میں انوالو کرنا تھا جہاں پہ وہ مینٹل ہیلتھ کے ایشوز سے سینسٹائز بھی ہو جائے, اور ساتھ ساتھ جب وہ سیکھ جائے تو اس کو سوسائٹی کو دے بھی دے واپس. تو یہ ہمارا ایفرٹ تھا ایک نکڑ ناٹک کا, کہ جو اسکرپٹ ہماری ٹیم نے تیار کری تھی, بچوں کو ٹرین کرا تھا, اور پھر ہم نے اس کے جو شو تھے وہ وہاں پر زو میں رکھے تھے, اور جس کا بہت مطلب آئی ایم ویری تھینکفل ٹو دا ڈائریکٹر آف دا زو کہ جنہوں نے ہمیں بہت سپورٹ کرا, ہمیں اجازت دی, پرمیشن دی, اور ہم نے وہاں کئی شو کرے ایک ہی دن میں, اور کافی کامیاب رہے وہ. اور سب سے خوشی کی بات یہ ہے کہ وہ بچے جو آج بڑے ہو گئے, تو ان میں سے جو ایک سب سے بڑی لڑکی تھی جو یہاں لکھنؤ کے قریب ایک گاؤں ہے میٹھیا کر کے, وہ آج اپنے دوسرے لوگوں کو اس کے بارے میں سینسٹائز کر رہی ہے کہ جب وہ سمجھتی ہے عورتوں کے مرحلے, تو وہاں کہیں نہ کہیں وہ مانسک تناؤ اور ان سب کی بات کرتی ہے. تو یہ دیکھ کر بہت خوشی ہوتی ہے کہ ہم نے ایک کام ایسا کرا کہ جو آگے بڑھا اور فنڈامنٹل چینج لائے کسی کی زندگی میں. واہ. مشتاق صدف بھائی ہمارے دوست ہیں, اور علی گڑھ کے اردو ڈپارٹمنٹ سے تعلق ان کا ہے. پروفیسر مشتاق آج کل ماشاءاللہ یہ تاجکستان میں ہیں اور وہاں سے پروگرام دیکھ رہے ہیں. مشتاق بھائی بہت بہت شکریہ. فرا صاحبہ کو سلام, بہت معلوماتی گفتگو ہو رہی ہے.
تو اس کا مطلب ہے کہ تاجکستان میں ٹیلی کمیونیکیشن اچھی ہے, وہاں صاف صاف سنائی دے رہی. امید ہے کہ لکھنؤ والوں کو اور انڈیا والوں کو اب معاملہ ٹھیک ٹھاک ہو گیا ہوگا اور باتیں امپورٹنٹ اور بڑے مزے کی ہو رہی ہے. لکھنؤ دیکھو تو بڑا ٹریڈیشنل اور روایتی شہر ہے. کیا وہاں والدین اور بچے اس پروگرام سے استفادہ کر رہے ہیں؟ بچوں کو تو آپ نے بتایا, واٹ اباؤٹ پیرنٹس, والدین کس طرح کی انوالومنٹ ان کی؟ دیکھیے, جب ہم مینٹل ہیلتھ پہ کام کرتے ہیں تو ہم نے کیٹیگریز بنا لی ہے. تو ہمارا ایک پیرنٹ ایجوکیشن پروگرام ہے کہ بہت ہم ضروری. بچوں پہ پہنچنے سے پہلے ہمیں پیرنٹس کو ایجوکیٹ کرنا پڑتا ہے, کیونکہ بچے تو نہ سمجھ ہے, کوڑا کاغذ ہے, آپ اس میں جو رنگ بھر دیں گے وہ اسی رنگ میں یا تو کھلکھلا اٹھیں گے یا مرجھا جائیں گے ان رنگوں سے. تو اس لیے پہلے جو اسٹیپ ہے وہ ہمارا پیرنٹ ایجوکیشن پروگرام ہے, جس کے اندر ہماری ٹیم ہے, کاؤنسلرز ہیں جو پیرنٹ ایجوکیشن پہ کام کرتے ہیں. تو اگر ہمیں بچوں تک پہنچنا ہوتا ہے تو ہم پہلے, چاہے وہ اسکول ہو کالج ہو, تو وہاں پہ ایک پیرنٹ ایجوکیشن پروگرام کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم بچوں تک پہنچتے ہیں, تاکہ جو بات ہم کہیں وہ گھر جا کر اگر کہیں تو پیرنٹس بھی اس کے لیے ریڈی ہوں کہ ان کے سوالوں کے جواب دینے کے لیے. تو ہمیشہ بچوں پہ کام کرنے سے پہلے ہمیں پیرنٹ ایجوکیشن پہ کام کرنا پڑے گا, تبھی تبدیلی آپ کو دکھے گی ان بچوں کے بیہیویئر میں بھی. اور جس بھی سلسلے میں کام کرنا ہو آپ کو, تو سب سے پہلے پیرنٹ ایجوکیشن پہ ہمیں کام کرنا پڑتا ہے. ہم نے ایک نکڑ ناٹک کئی لکھے ہیں جن میں ریپ پر ایک جو نربھیا کیس کا تھا, ایک تھی روحی, میرا ایک ڈرامہ ہے, اور آٹزم پہ ایک سولو ہے. وہ انگلش میں بھی اور بنگلہ میں اور فرینچ میں ترجمہ ہوا اور کافی اچھے, اس کا رسپانس بہت اچھا ہے, پرفارم بھی کیا گیا ہے. تو مجھے تو لگتا ہے, کیا آپ کو لگتا ہے کہ اویئرنیس کے لیے یہ نکڑ ناٹک کا جو میڈیم ہے وہ زیادہ مؤثر طریقہ ہے؟ ڈو یو انڈورس جی اٹ؟ بالکل بالکل بالکل, میں اگری کروں گی کہ اپنی بات کو آڈینس تک پہنچانے کے لیے بہترین طریقہ ہے. نکڑ کیونکہ ناٹک کہیں نہ کہیں جب وہ ڈرامہ کھیلا جا رہا ہوتا ہے یا کوئی پرفارمنس ہوتی ہے, تو وہاں پہ آڈینس انوالو ہو جاتی ہے اس کے ساتھ, اور کہیں نہ کہیں وہ ریلیٹ بھی کرنے لگتی ہے کیریکٹر سے. تو یہ جو کنیکٹیوٹی پیدا ہوتی ہے آپ کی آڈینس کی اور پرفارمرز کے ساتھ جو کنیکٹیوٹی پیدا ہوتی ہے, تو میرے خیال میں وہ گہرا امپیکٹ چھوڑتی ہے. تو اسی وجہ سے اب مینٹل ہیلتھ کے اندر سائیکو ڈراما تھراپی ہے, کہ الگ الگ طریقے سے جو تھراپیز انٹروڈیوس کی جا رہی ہیں وہ اسی کو مد نظر رکھ کے کی جا رہی ہیں. کیونکہ جو انسان کا لرننگ ہے یا کسی بھی چیز کو سیکھنے کے جو طریقے ہیں وہ بدلے جا رہے ہیں, وہ اسی وجہ سے ہی بدلے جا رہے ہیں کہ اور آپ تو پرانے تھیٹر سے کنیکٹڈ ہیں, تو آپ کا ایکسپیرینس تو بہت زیادہ ہے, اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ رنگ منچ کس طریقے سے اپنی بات کہنے میں ہمیشہ آگے رہا. تو وہی چیز اسی ایشو پہ بھی ہم نے اس کو انکلوڈ کرنے کا مقصد ہی یہی تھا کہ یہاں سے میسج جو ہم کنوے کرتے ہیں وہاں پہ آڈینس میں ایبزارب ہوتا ہے. آپ پلے تھراپی کی آپ بات کر رہی ہیں, یہاں ابھی انڈیا کا مجھے نہیں پتا کہ کتنا کامیاب ہے, مگر ہمارے یہاں کینیڈا میں پلے تھراپی جو ہے وہ ایک بہت ہی کامیاب تجربہ ہے, اور اس میں مریض اور ڈاکٹر ڈرامے میں رول پلے کرتے ہیں. بچوں کے ساتھ تو آپ کام کریں, کیا ایسا کچھ مینٹل ہیلتھ کے ورکرز اور مریض مل کر ایسا ڈرامہ کوئی کر رہے ہیں یا شروعات اس کی ہوئی ہے؟ یہ ایک بہت بڑا میڈیم ہے, اس پہ بھی کام کریں, آپ بتائیے. جی جی بالکل, اور ہمارا پلیٹ فارم جو ہم نے ایک بات بہت ہی زور شور سے کہی ہوئی ہے کہ ہمارا پلیٹ فارم کمزوروں کے لیے بھی بہت ہے. تو ہم نے اپنے پلیٹ فارم کو ہمیشہ ویک بچوں کو بہت دیا, کہ ہم نے یہ, ہمارے پاس لوگ آئے جن کو جو بالکل کانفیڈنٹ نہیں تھے, بالکل انڈر کانفیڈنٹ بچے جو شائع تھے یا کہیں نہ کہیں ان کے بیہیویئر میں پرابلم تھی, تو ہم نے ان کو ایسے پروجیکٹس میں انوالو کرا. جس نکڑ ناٹک کی میں آپ کو بات بتا رہی ہوں, اس کے اندر 3 بچے ایسے تھے جن کو بیہیویئر تھراپی چاہیے تھی, اور ہم نے انہی بچوں کو اس میں انوالو کر کے ان سے الگ الگ ایکٹس کرا کے, تو ایک مطلب وہ تھراپیوٹک بھی تھا ان بچوں کے لیے, ایک ٹیچنگ بھی تھی, اور ایک کانفیڈنس بلڈنگ کا ایک پروسیس بھی تھا. تو ہمارے پلیٹ فارم میں ہمیشہ ہم نے کمزور بچوں کو اپنا پلیٹ فارم دے کے آگے بڑھایا ہے, اور خالی بچوں کو نہیں, یوتھ کو. ہماری آرگنائزیشن جو ہے ایک یوتھ لیڈ آرگنائزیشن ہے, جہاں پہ ہم لیڈ رول میں یوتھ کو ہی رکھتے ہیں. اور بات ایسی ہے کہ آج کل اتنا زیادہ جو زمانہ ہے کہ جو چمکتا ہوا ہے وہ اور چمکتا رہتا ہے, اور جو تھوڑا سا مرجھایا ہوا ہے تو اس کے لیے جگہ نہیں بن پاتی ہے سماج میں. تو ہم نے ہمیشہ کوشش کری کہ جو تھوڑا سا مرجھایا ہوا ہے اس کو ہم کھلکھلا اٹھے, تو اس کے لیے ہم نے ہمیشہ جگہ بنائی اور ان کو ایسے رولز دیے کہ جہاں پہ فرنٹ لائن پہ کریں,
اس کے جی ان کے اور ہمارے پاس ایسے ٹرینرز تھے جہاں پہ ان کی کمیونیکیشن پہ کام کرا، ان کا اسکل ڈیولپمنٹ کرا، ان کا پرسنالٹی ڈیولپمنٹ میں ہیلپ کری، کانفیڈنس بلڈنگ میں ہیلپ کری، اور پھر ہم نے ان کو آگے بڑھا کے ایسے لوگوں سے کانٹیکٹ کرایا کہ جہاں پر انہوں نے لیڈ رول پلے کرا، تو جو بہت بڑا ریوارڈ تھا ہم لوگوں کے لیے. اور آج اپنی زندگی میں وہ بہت الحمدللہ آگے بڑھ گئے ہیں اور بہت اچھا کر رہے ہیں. ونڈرفل. ثالیہ رشید صاحبہ، پروفیسر ثالیہ رشید صاحبہ الہ آباد یونیورسٹی کی عربی اور فارسی کی ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ ہیں، میری کرم فرماؤں میں ہیں. آپ کو آداب کہہ رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں کہ صاحب پلے تھراپی بہت ہی خوب، بہت اچھی بات. رخشندہ روحی مہدی صاحبہ دیکھ رہی ہیں، بہت ضروری ہے پیرنٹ ایجوکیٹ کے سلسلے میں. دوستوں، میں ابھی بات کر رہا تھا آٹزم کی. میرا جب بھی انڈیا جانا ہوتا ہے، ادھر پچھلے دنوں ورچوئل بھی ہم نے بہت سارے کورسز کروائے ہیں، پلے تھراپی کری، ڈرامہ تھراپی کیا ہے، بہت دور دور کلکتے کے ایک انڈر پریولیجڈ لڑکیوں کے لیے کیا تھا، جو کہ بڑا کامیاب رہا. 3 ہفتے کا کورس تھا. تو اس میں میں یہی کہتا ہوں کہ بچوں کے ساتھ ساتھ پہلے اماں ابا کو بھی تھوڑا سا ان کو ٹرین کرنے، ان کی مائنڈ سیٹ چینج کرنے کی ضرورت ہے. وہ بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارے یہاں کہ والدین جو ہیں وہ بالکل ٹس سے مس نہیں ہوتے. تو جو دوست دیکھ رہے ہیں، جہاں جہاں ہم نے یہ پھر انڈیا جب بھی جانا ہوتا ہے تو یونیورسٹی والے بلاتے ہیں، اور مزے کی بات یہ کہ نان اردو والے بھی بلاتے ہیں تھیٹر کی وجہ سے. تو ان میں جا کر آٹزم والا پلے جب ہم نے پڑھا ہے، ہاں میرا بیٹا رضی آٹسٹک ہے، ایک ماں کی کہانی جو بچے کے بارے میں بتا رہی، وہ بڑا پاپولر ہے وہ. اور تو جہاں جہاں ہم نے پڑھا، وہ کہا ٹیچروں سے کہ بھیا اس کی کاپی بنا کر کے لڑکیوں کو، اسٹوڈنٹس کو دو کہ یہ گھر لے جائیں اور دوستوں میں بھی پڑھیں اور محلے والوں کو بھی سنائیں. تو یہ ضروری ہے کہ جہاں جہاں آپ کام کر رہی ہیں اس کی اسکرپٹ بھی بانٹیے، کہ بات صرف وہاں ختم نہ ہو تالی وہاں بج کے بعد، کہ آگے پیرنٹس کو بھی پتہ چلے کہ یہ پلے جو تھا کیا تھا، چاہے وہ ہندی میں ہو، اردو میں ہو. میں کوشش کرتا ہوں کہ وہ اسکرپٹ میں رومن میں لکھ کر لے جاتا ہوں کہ سب کوئی اسے پڑھ سکے اور وہ اسکرپٹ آگے بھی وہ کام کرے. تو جتنے ساتھی میرے ایک سے ایک آج قابل دوست دیکھ رہے ہیں پوری دنیا سے، تو ان کو بھی یہی کہوں گا کہ بھائی مینٹل ہیلتھ کا معاملہ جو ہے، اس کے لیے صرف باتیں اور صرف تعریف سے نہیں ہوگا. وی آر آل responsible, we all should be involved. تو جو بھی یہ باتیں ہماری اور فرح صاحبہ کی آج سن رہے ہیں، تو ان کے لیے بھی یہ ذمہ داری ہے کہ صاحب وہ اس بات کو آگے بڑھائیں اور اپنے دوستوں میں یہ بات کریں کہ بھائی آج ایک پروگرام دیکھا اور مینٹل ہیلتھ کی بات ہو رہی تھی، بات اچھی تھی اور ہمیں آگے اس کو بڑھانا چاہیے. تو جتنے دوست دیکھ رہے ہیں، میں ان سے شپت جاوید صاحب، آپ نے ذکر کرا بھی آٹزم کا اور اسپیشل نیڈ چلڈرن کا، جہاں پہ آپ نے بات کی پیرنٹ ایجوکیشن کی. تو سب سے بڑا مرحلہ یہ ہے کہ پیرنٹس کے اندر ایکسیپٹنس بھی نہیں ہے. کہیں نہ کہیں اپنے بچے کو کہیں نہ کہیں شرمندگی کا احساس ان کو کہیں نہ کہیں لے ڈوبتا ہے. تو یہ بھی اسٹگما ہے ایک سوسائٹی میں. یا پھر ایک اسپیشل نیڈ چلڈرن ہے یا آٹسٹک چائلڈ ہے، وہ پارک میں لے کے جاتے ہیں یا اپنے بچوں کو باہر لے کے جاتے ہیں تو ان کو کچھ الگ نظر سے دیکھا جاتا ہے. تو یہاں پہ ایز اے سوسائٹی ہم لوگوں کو بھی ان کی ہیلپ کرنا چاہیے اور ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ ڈفرینٹلی ایبلڈ ہیں وہ بچے. اس نظر سے ہم اگر دیکھ جی، یہ جو پلے ہے میرا، ہاں میرا رضی آٹسٹک ہے، یہ میں بھیجوں گا. 5 پیج کا پلے ہے. یہ فیس بک پر جب یہ لگایا ہم نے، ایک دوست کا بیٹا ہمارا ہے تو اس کو دیکھ کر کے ہم نے یہ لکھا تھا پلے. سب سے پہلے نائلہ احمد کمال، شاید آپ جانتی ہوں، دلی میں ہیں اور ایمبیسڈر، پیرنٹس ایمبیسڈر کا کام کر رہی ہیں آٹزم پہ. تو نائلہ نے پڑھا، نائلہ نے کہا کہ جاوید بھائی یہ 5 پیج ہماری 5 سال کی زندگی ہے، آئی ہیو گون تھرو دس. اور بہت زیادہ وہ اس سے متاثر ہوئی اور بہت، ان کا بھی انٹرویو ہم نے کیا ہوا ہے، بہت اچھا انٹرویو تھا. بلکہ میری انٹرویو سیریز میں سب سے زیادہ دیکھا جانے والا وہی انٹرویو تھا آٹزم پہ. تو آٹزم پہ مسئلہ یہ ہے کہ پیرنٹس جو ہیں انفارچونیٹلی وہ ڈینائل فیز میں رہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سب نہیں ٹھیک ہو جائے گا اور یہ ہو. اور زیادہ تر پیرنٹس جب ماہر نفسیات کے بجائے دعا تعویذ پر بھروسہ کرتے ہیں، جس سے کام بگاڑتے چلے جاتے ہیں. میرا تجربہ پرسنل بھی ہے، میں نے ایسے پیرنٹس کو دیکھے، ان سے بات بھی کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں ٹھیک ہو جائے گا اور یہ، مگر ٹھیک نہیں ہوتا، وہ معاملہ بہت خراب ہو جاتا ہے. میں نے ایسے بچے دیکھے ہیں کلکتے میں
جن کے ساتھ ایسا کچھ کیا پیرنٹس نے ہی کیس کو زیادہ خراب کر دیا. تو خدا کے لیے جو دوست دیکھ رہے ہیں اور جن دوستوں کے جاننے والوں کے یہاں کوئی ایسا مرحلہ ہے تو ان کو چاہیے کہ کم از کم میرے فیس بک پہ وہ ڈھونڈے تو اگر مل جائے گا ہاں میرا بیٹا ہاں میرا رضی آٹسٹک ہے, اس پلے کو لیں اور اس کو سرکولیٹ کریں, پڑھیں اور دوستوں کو بھی بتائیں, تو اس سے بڑا کام ہوگا. اور میرے خیال میں ہم لوگ اتنی سیریس گفتگو کر رہے ہیں کہ اب وہ جو ٹیکنیکل پرابلمز تھی لوگوں کو کھل نہیں رہی, اور گلرو خان صاحبہ نے شپت لے لیا اور وہ وعدہ کر رہی ہیں کہ صاحب وہ اس بات کو آگے بڑھائیں گی. اور بہت ضروری ہے دوستوں کہ یہ صرف پروگرام سے معاملہ نہیں ہوگا, جہاں تک گراؤنڈ لیول پہ کام کرنا ہے فرا کر رہی ہیں, میں لکھنے کا کام کرتا ہوں, میں کر رہا ہوں, میں ورک شاپ کرتا ہوں, وہ کر رہا ہوں, مگر ان سب سے بڑھ کے پیرنٹس کی انوالومنٹ, دوستوں کی انوالومنٹ, ہر فرد کی انوالومنٹ ضروری ہے. آٹزم ابھی بھی انڈیا میں لوگ نہیں جانتے, آٹزم کو ابھی بھی اسٹگما ہے, لوگ عجیب نظروں سے دیکھتے ہیں. اور آئی وش, میں آپ کو پھر کہہ رہا ہوں کہ میں وہ پلے آپ کو بھیجوں گا فرا صاحبہ, بالکل بالکل آپ مجھے بھیج پلیز دیجیے. آپ ہاں دیکھیے, اس کو کریے, اور بہت ضروری ہے. وہ اس کا ترجمہ بنگلہ میں ہوا, بڑا کامیاب وہ اسٹریٹ پلے کے طور پہ کھیلا بھی گیا ہے. تو دعا تعویذ ضرور کریں. میں بڑا پکا اور سچا اور ڈرا ہوا خدا ترسیدہ مسلمان ہوں, تو مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ جو اور چیزیں ہیں, سائیکالوجسٹ کو دکھانا ہے, یہ سائیکیٹرسٹ کو دکھانا ہے, یا اس کے جو سوشل ورکر ہیں ان کے ساتھ کام کرنا ہے. ہماری عظما صاحبہ جو ہیں یہ سوشل اسپیشل نیڈ کڈس کو پڑھاتی تھیں اسکولوں میں, وہاں کام کرتی تھیں. تو یہ ڈرامے کا جو ٹیکنیکلٹیز ہے مجھے عظما سے ملی, بڑا مدد کیا, اور میں ہر دفعہ اس کو اکنالج کرتا ہوں. لوگوں کو بڑی حیرت ہوتی کہ یہ ڈرامہ تم نے کیسے لکھا, بہت ہی چھوٹا سا معمولی سا ڈرامہ, مگر وہ بہت ہی اس میں ٹیکنیکل ڈیٹیلز موجود. تو جتنے بھی دوست ہیں, میں بڑا ایموشنل ہو رہا ہوں اس وقت کہ ان کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ صاحب آٹزم کے اوپر کام کریں پلیز, خدا کے لیے. اور سبھاش گپتا, شفیق بھائی دیکھ رہے ہیں ہمارے, آداب کہہ رہے ہیں آپ کو. اور جناب رخشندہ روحی صاحبہ کہہ رہی ہیں یقیناً اس پہ کام کریں گی وہ بھی. تو جناب آٹزم اور اس کے اوپر بات ہوئی, مگر ابھی آپ نے سوسائڈ کا ایک کیس بتایا تھا, اور اس پر وہ ڈرامہ دوسرا والا ہمارا ہے جو ہے ایک تھی روحی, اس کو بھی بہت کھیلا گیا, بہت زیادہ. یہ ہے سوسائڈ پریونشن کے لیے کوئی خاص پروگرام آپ کا ہے؟ جی, سب سے پہلے تو جو ایک خوشخبری ہے, جو یہ خوشخبری کے طور پہ لینا چاہیے کہ سوسائڈز آر پریونٹیو, کہ ہم انہیں روک سکتے ہیں. تو یہی ایک سب سے بڑی خوشخبری ہے کہ یہ چیز جو اکثر جس کی وجہ سے ہم اپنوں کو کھو دیتے ہیں, تو اس میں سب سے بڑی خوشخبری ہے کہ ہم انہیں پریونٹ کر سکتے ہیں. تو پھر میں وہی بات کہوں گی کہ ہر چیز کو روکنا ہے یا ہر چیز کے لیے کسی بھی سلسلے میں آپ کو کام کرنا ہے تو آپ کو ایجوکیٹ اپنے آپ کو کرنا بہت ضروری ہے. تو ہمارے سوسائڈ پریونٹیو پروگرامس ہیں, ہمارے پاس ایکسپرٹس ایسے ہیں جو اس طریقے کے پروگرامس کرتے ہیں. تو اس کے اندر بھی ہماری دو کیٹیگریز ہیں, جو ایک پیرنٹ ایجوکیشن کیٹیگری ہے اور ایک ہماری جو ہے یوتھ کے لیے ہے, کہ جو اڈلٹ نیو اڈلٹس ہیں جو 18+ ہو جاتے ہیں, جو اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھنے لگتے ہیں, تو ان کے لیے ایک ایجوکیشن پروگرام ہے کہ جہاں پہ صحیح غلط کی اتنی تمیز پیدا نہیں ہوتی ہے, جہاں پہ یہ ریئلائزیشن ان کو ہونے لگتا ہے کہ شاید اب ہم ایک مائنڈ میں یا یہ کہ ایک اڈلٹ کی کیٹیگری میں ہم آ گئے تو سارے فیصلے ہم صحیح لے رہے ہیں. تو اس طریقے کے پروگرام ہے. پلس جب میں ایک بات یہاں پہ مینشن کرنا چاہوں گی کہ مینٹل ہیلتھ کا جو ہم کام کرتے ہیں تو اس کی ہم نارمل لوگوں کے ساتھ کام کرتے ہیں. یہ کام ہمارا ایسا ہے کہ کیٹیگرائزڈ ہے, کہ جو ہمارا ایک جنرل اویئرنیس پروگرام ہے تو وہ ہمارا سب کے لیے, اس کو ہم نے سیکشن کرا ہوا ہے کہ اگر ہم کسی گروپ آف ڈاکٹرز کو ایڈریس کر رہے ہیں تو وہاں پہ ہم بات کر رہے ہیں ڈاکٹرز مینٹل ہیلتھ کی. وہاں پہ پروفیشنل اور پرسنل پرابلمس کیا آتی ہیں جس کی وجہ سے ایک ڈاکٹر کو مینٹل ہیلتھ پروفیشنل کی ضرورت پڑ سکتی ہے گائیڈنس کے لیے, یا وہ کیسے ٹیک کیئر کر سکتا ہے, کوپنگ سکلز کیا ہوتی ہیں. اسی طریقے سے ہم جنرلائز نہیں کرتے, ہم الگ الگ لوگوں کے الگ الگ پرابلمس لے کے ان کو ایڈریس کرتے ہیں. تو مینٹل ہیلتھ خالی کسی جو اسٹرگل میں آلریڈی ہے اس کی بات نہیں ہے یا اس کی پرابلم نہیں ہے, یہ ہم سب کے لیے ہے. بیکاز وی آل ہیو مینٹل ہیلتھ اینڈ دس از آر فرسٹ اینڈ فارموسٹ ڈیوٹی کہ ہم وی ہیو ٹو ٹیک کیئر آف آور مینٹل ہیلتھ. اس کے لیے ہمیں ایجوکیشن کی
ضرورت ہے. مینٹل ہیلتھ لٹریسی ہم بڑھاتے ہیں, فرق طریقے کے ٹاپک لے کے ان کی اویئرنیس کریٹ کرتے ہیں, اور اس طریقے سے ہم لوگوں میں پہنچ کر اس چیز کی امپورٹنس جتانے کے بعد سیکنڈ لیول پہ آتے ہیں کہ کیسے آپ انسان جو ہے ایک مینٹل ہیلتھ سے اسٹرگل سے تھک کر, ان تکلیفوں سے تھک کر وہ ایک سوسائڈ کا آپشن چوز کر لیتا ہے, جہاں پر وہ انسان خود کو ختم نہیں کرنا چاہتا ہے, وہ ایک جو ذہنی تکلیفوں سے گزر رہا ہے تو اس کی اپروچ یہ ہوتی ہے کس طریقے سے اس سے فرار پا جائے اور اس کو ختم کر دے. تو اسی طریقے کی چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے بہت آسان زبان میں اور ایک لیمن کو ہی ایڈریس کرنے والی زبان میں, کمیونیکیٹو لینگویج نہ کہ ٹیکنیکل لینگویج میں, وہاں پہ ہم نے اپنے پروگرام ڈیزائن کرے ہیں کہ سننے والا بھی انوالو رہے, وہاں پہ سینسٹائز کریں اس چیز کو, پھر ان لوگوں کو انکریج کریں کہ وہ ہمارے پاس وہ سوالات لائیں کہ جو ان کے ذہن میں آتے ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ کہ کوشچن کرنے میں شرمانا نہیں چاہیے, وہ چاہے وہ کسی بھی ٹاپک پہ ہو, کہ اگر آپ بیکاز ہم اتنی ججمنٹل سوسائٹی میں رہتے ہیں یہاں پہ کہ اس ڈر کی وجہ سے کہ سامنے والا کیا سوچے گا, کہ اس ڈر کی وجہ سے کہیں نہ کہیں ہم اپنے آپ کو اندر ہی اندر تباہ کر لیتے ہیں, اور اندر ہی اندر ہم اتنے کہنا چاہیے کہ سلو پوائزن کا کام کرتا ہے یہ جو ججمنٹل ایٹیٹیوڈ جو ہمارے ذہن میں ہے کہ ہمیں دوسرا کیا سوچے گا. تو دھیرے دھیرے ہمارے خیالات افیکٹ ہوتے ہیں, ہم خود افیکٹ ہوتے ہیں, اور شاید وہ کانفیڈنس لیول بھی نیچے گرتا چلا جاتا ہے کہ ہم بہت سی باتیں سوچنا, سمجھنا اور پوچھنا چاہتے ہیں, لیکن اس ڈر کی وجہ سے کہ سامنے والا کیا سوچے گا ہم وہ پوچھ ہی نہیں پاتے ہیں. بالکل. تو یہی خورشید احمد طریقے ہم بھائی, جی پروفیسر خورشید احمد علیگ ہیں, ہمارے علی گڑھ کے ساتھی ہیں, سینئر ہیں, مجھ سے بھی سینئر ہیں. تو خورشید بھائی یہاں ٹورانٹو ہیملٹن سے دیکھ رہے ہیں اور کیا پوچھ رہے ہیں, ایک سوال ہے ان کا کہ ہاؤ از دی پینڈیمک اینڈ دا کرنٹ پولیٹیکل کلائمیٹ افیکٹنگ دا یوتھ ان انڈیا. دونوں چیزوں نے بہت برا اثر چھوڑا ہے کیونکہ پالیٹکس پہ تو ہم زیادہ بات نہیں کر سکتے, نہ ہم ایک نان پولیٹیکل بیک گراؤنڈ سے میں بھی بلونگ کرتی ہوں اور آپ بھی بلونگ کرتے ہیں, تو لیکن دونوں نے جو اثر چھوڑا ہے وہ شاید یوتھ کی مینٹل ہیلتھ پہ اور ان کی پرفارمنس پہ دونوں نے بہت اثر چھوڑا ہے. اور اسی وجہ سے جو ایک میں تو کہوں گی کہ بلیسنگ ان ڈسگائز کہنا چاہیے کہ جو پینڈیمک آیا اور اس نے یہ اسٹگما کو بریک کر کے اور یہ لوگوں کو ریئلائز کرا دیا کہ اس سچویشن میں سروائیو کرنے کے لیے جو آپ کو ضرورت ہے وہ صرف آپ کی مینٹل ہیلتھ ہی کر سکتی ہے اور کچھ نہیں کر سکتے. لیکن ہمارے پاس بہت سے ایسے یوتھ کے کیسز آئے کہ جو بہت فیئر میں رہے, بہت فیئر جو ان کے اوپر حاوی ہوا, اور اس کے بعد جو پولیٹیسائز ہوئی چیزیں اور جس طریقے سے ایک ماحول بنا, تو میرے خیال میں اس نے ہماری نوجوانوں کو بہت جتنا وہ آگے بڑھے تھے کہیں نہ کہیں دھکیل دیا پیچھے, اور بہت سے بچے تو میرے خیال میں ان کو واپس لانے میں ہمیں بہت اسٹرگل لگ رہا ہے جو دنیا کی طرف دلچسپی پیدا کر سکیں, اور ایک ہوپ انہیں دکھنا بند ہو گئی, جیسے ایک ہوپ کچھ ماحول سے ہوپ دکھنا بند ہو گئی اور کچھ بیماری سے ہوپ دکھنا بند ہو گئی. تو اس میں کافی اسٹرگل ہے, اور خالی ہماری کنٹری میں کچھ زیادہ ہی ہے, ہماری کنٹری میں کچھ زیادہ ہی ہے. اب ہمارے دوست علی ناظم جعفری صاحب, سردار جعفری بھائی کے صاحبزادے ہیں, اور فرما رہے ہیں جاوید دانش بھائی, ایٹ واٹ انیشل اسٹیجز از آٹزم ویزیبل اینڈ ڈیٹیکٹڈ ٹو ٹیک نیکسٹ اسٹیپ آف کیئر. آٹزم جو ہے ایسا نہیں ہے کہ بچہ پیدا ہوتا ہی ہے تو آٹسٹک ہوتا ہے, بہت ریئر ایسا ہوتا ہے, یہ ساتھ ساتھ ڈیولپ کرتا ہے بچے کے, اور ایک آدھ سال کے اندر ہی پتہ اس کی ویزیبلٹی بیہیویئر سے پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کو کچھ ایسی چیزیں بیہیویئر میں دکھیں گی جو نوٹس کریں گے کیا. مگر مسئلہ اس وقت شروع ہوتا ہے کہ جب بچے کی اماں جان سمجھتی ہیں کہ یہ ٹھیک ہے اور یہ ٹھیک ہو جائے گا, اور اس کو دیکھتے دیکھتے وہ اور آگے بڑھتا چلا جاتا ہے اور چیزیں جو ہیں وہ کنٹرول سے باہر ہو جاتی ہیں. اگر اس کی فوراً شناخت کر لی جائے اور اس کی دیکھ بھال کر لی جائے. نائلہ احمد کمال ہماری بڑی اچھی دوست ہیں, دہلی میں اس پہ کام کر رہی ہیں, پیرنٹس امبیسڈر کہلاتی ہیں آٹزم کی. کوئی بھی دوست اگر چاہے آٹزم پہ کوئی بات کرنا, یا تو فرح سروج صاحبہ سے یا نائلہ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں, اور اس کے بارے میں تفصیل آپ کو وہ بتا سکتی ہیں. مشتاق بھائی ہمارے ایموشنل ہو گئے, شعر سنا رہے ہیں تاجکستان سے کہ تیرے انجام کی درگت سے سبھی واقف ہیں, خودکشی تیری یہ اجلت نہیں اچھی لگتی. ہائے ہائے.
اچھا شعر, واہ, تھینک یو. بات ہم بہت ساری ہے اور ہم نے بہت ساری بات کور بھی کی, بڑی اچھی اچھی باتیں ہو رہی ہیں. تھینک یو فرح صاحبہ, آج کی بات آپ نے جو بتایا ہمیں, میرے علم میں بھی بڑا اضافہ ہوا ہے. آپ گراؤنڈ لیول پر تو بہت مصروف ہیں, نکڑ ناٹک کر رہی ہیں اور باتیں کر رہی تھیں, مگر سوشل میڈیا پر بھی آپ بہت ایکٹیو ہیں, اور اس کے بارے میں آپ نرچر لائف کے بارے میں کچھ دوستوں کو بتائیں. جی, میرے خیال میں ہماری کوشش تھی کہ ہم کوئی میڈیم چھوڑے نہیں, چاہے وہ سوشل میڈیا ہو, چاہے وہ گراؤنڈ لیول ہو, چاہے وہ ریڈیو ہو, چاہے وہ ٹیلی ویژن ہو, کیونکہ ایک مزاج میں ایک لائلٹی بھی ہے کہ مطلب جو ذمہ داری لے لی ہے تو اس کو انجام تک پہنچانے کی پوری کوشش رہتی ہے, کہ ہم کہیں پر ہماری کوشش کم نہ ہو, کہ اگر ہم نے کوئی ذمہ لیا ہے تو جو بھی آج کل ماڈرن چیزیں ہیں ان کو ہم اس کے اندر انوالو کر کے اپنی بات کو دور تک پہنچائیں. تو میرے خیال میں سوشل میڈیا کا جو مادھیم ہے وہ آج گھر گھر پہنچا ہے, اور ہم نے, ہمارے ایکسپرٹس نے اور جو ہماری ٹیم ہے اس نے بخوبی اس کا استعمال کرا. اور پینڈیمک کے ٹائم میں جو ہم نے ورچوئل ورک شاپس کری, جو فری ورک شاپس کری, ہمیں ریسپانس بھی بہت اچھا ملا. پھر ہمیں اور ظاہر سی بات ہے جب ریسپانس اچھا ملا تو ہمیں بھی انکریجمنٹ ملتا ہے, لوگوں نے دلچسپی دکھائی اس کے بارے میں جاننے کی. تو سوشل میڈیا تو اس ٹائم بہت اہم رول پلے کرتا ہے آپ کو اپنی بات کو ان لوگوں تک پہنچانے میں. تو ہم کوئی میڈیم چھوڑنا نہیں چاہتے اپنی بات کو کہنے میں, اور اس ٹاپک کو ہمیشہ باتوں میں رکھنا چاہتے ہیں. ایک ہماری کوشش یہ بھی ہے کہ ہمیشہ ڈسکشنز میں یہ ٹاپک رہنا چاہیے, بیکاز ہم نے ہمیشہ دیکھا دیز ور دی کلوز روم ڈسکشنز, اور ہماری کوشش یہ رہی کہ وی ہیو ٹو برنگ آل دوز کلوز روم ڈسکشنز ٹو این اوپن پلیٹ فارم. تو ہماری ایک یہ مہم تھی کہ ہم یہ مینٹل ہیلتھ کا جو ڈسکشن ہے وہ گھر گھر کی ڈائننگ ٹیبل ڈسکشن میں شامل کریں, جہاں پہ پیرنٹ, بچہ, گرینڈ پیرنٹ, پوری فیملی ہوتی ہے, ایک میل ساتھ میں رہتا ہے. تو وہاں پہ جب ہم کسی چیز کی اویئرنیس اور ہماری باتوں میں ڈسکشنز میں رہے گا تو وہ ٹاپک ضرور نکلے گا جب آپسی گفتگو بھی ہوگی. تو اس مہم کی وجہ سے ہم نے کوئی میڈیم نہیں چھوڑا, اور نہ ہماری ٹیم نے اور نہ ہم نے. اس وجہ سے ہم سوشل میڈیا پہ بہت ایکٹیو رہتے ہیں, اور ہم چاہتے ہیں, اور اس میں ہم نے بچوں کو بھی انوالو کرا ہوا ہے, کہ ایسا نہیں ہے کہ خالی ہم ہیں, ہمارے ساتھ جو یوتھ جڑا ہوا ہے وہ اپنے ایکسپیرینسز ہے, بلاگز ہے, ہر طریقے سے وہاں پہ مینٹل ہیلتھ کے بارے میں بولتے. میں آپ کو ایک بڑے مزے کی بات بتاؤں یہاں پہ, کہ ہم نے پوئٹری بھی انوالو کری ہوئی تھی اس کے اندر. تو ہمارے ساتھ کچھ بچے تھے کہ پوئٹری میں اپنے ایکسپریشنز, وہ کس طریقے سے آپ اپنے ایکسپریشن دے سکتے ہیں, یا جو آپ نہیں کہہ سکتے پوئٹری کے تھرو کیسے دے سکتے ہیں. تو وہ ایموشنز ایکسپریس کرنا ہم نے پوئٹری کے تھرو سکھایا, اور وہاں پہ جو یہ ایک شرم کا سبب بنا ہوا تھا تو وہاں پہ ان کی کریٹیوٹی بنا کر ان کو ایکنالج کرا, اور ان کے ایموشنز کو ہم نے ایکنالج کرا, اور اس چیز کو بڑا بڑھاوا دیا, چاہے وہ پوئٹری رائٹنگ تھی, چاہے وہ ریڈنگ تھی, چاہے وہ کریٹو رائٹنگ تھی. تو اسی طریقے سے ہماری آرگنائزیشن انٹرنشپ پروگرام آفر کرتا ہے یوتھ کے لیے, اور ہمارے پاس کافی کالجز آتے ہیں, آل اوور انڈیا سے آتے ہیں, سمبائسس آتا ہے, کرائسٹ چرچ آتا ہے, دلی یونیورسٹی آتی ہے, علی گڑھ یونیورسٹی آتی ہے, بہت سے بچے ہم سے جڑتے ہیں. تو ہمارے جو پروجیکٹس ہوتے ہیں اس میں ہر طریقے کی ٹریننگ ہوتی ہے, لیکن جو پروجیکٹس ہوتے ہیں وہ ڈیزائنڈ ہوتے ہیں سب مینٹل ہیلتھ کے اراؤنڈ. تو لاسٹ ایئر ہم نے سمبائسس کے ساتھ ایک سروے کرا تھا, جس کی مینٹر ہماری سحر قاضی تھی, جو ہمارے نیچرل لائف ٹاک شو کی ہوسٹ بھی تھیں, ابھی تو تسلیم صاحبہ ہیں, اس سے پہلے تو وہ مینٹر تھیں. تو انہوں نے اپنے فیلڈ کو اس میں مینٹل ہیلتھ میں اتارا, شی از اے فلم رائٹر. تو اور اس کا جو انٹرسٹ تھا, اس نے اس کو کیسے فلموں کے تھرو ہم مینٹل ہیلتھ کی بات کر سکتے ہیں. تو ہم نے کوشش کری جو جو ہم سے جڑا اس کی جو خاصیت تھی اس کو کیسے ہم مینٹل ہیلتھ میں یوز کر سکتے ہیں. تو اس طریقے سے ہم نے اس چیز کو آگے لے کے بڑھے. گلرو خان ماشاءاللہ آج بہت ہی سنجیدگی سے پروگرام دیکھ رہی ہیں اور بڑے اچھے اچھے سوال بھی کر رہی ہیں. ویری گڈ کوشچن. پوچھ رہی ہیں کہ سوسائڈل اٹیمپٹس, have you ever worked for them some counseling or any other program for prisoners behind the bar? ایسا ہے کہ میں اب تک ان تک تو نہیں پہنچی ہوں. میں آپ کا سوال پھر سے لینا چاہوں گی, کہ کچھ نیٹ ورک میں پرابلم ہوئی تھی تو کٹ گیا تھا, تو میں پورا سمجھ نہیں پائی. پوچھیں کہ قیدیوں کے بارے میں, جو پرزنرز ہیں بیہائنڈ دی بار, ان کے لیے کیا مینٹل, ان کے یہاں سوسائڈل اٹیمپٹس بہت زیادہ ہیں, تو کیا ان کے ساتھ کوئی پروجیکٹ آپ نے کیا یا ان کی کاؤنسلنگ کی ہے, یہ پوچھیں. نہیں, میرا ڈائریکٹ کنیکشن تو کبھی نہیں رہا, لیکن ہاں انڈائریکٹلی وہاں پہ کاؤنسلرز ہیں,
اور اس پہ بہت کام ہو رہا ہے انسائڈ دی پرزن، جہاں پہ کاؤنسلرز رہتے ہیں، ان کے لیے ورکشاپس ہوتی ہیں، ان کے لیے اویئرنیس پروگرام ہوتے ہیں، اور اس ٹاپک پہ بہت زیادہ توجہ دی جا رہی ہے. اب ہمارے گورنمنٹ بہت توجہ دے رہی ہے، اور گورنمنٹ نے اس کو بہت اہم سمجھ لیا ہے. اور میرے خیال میں ہندوستان کی کئی بڑی جیلوں میں اور شاید لکھنؤ جیل میں بھی کاؤنسلرز کا جو وہاں پہ اپوائنٹ کر دیے گئے ہیں، تو ان کا رول اہم ہو گیا ہے. اور میں نے ڈائریکٹلی کام نہیں کیا، لیکن انڈائریکٹلی میں کہیں نہ کہیں وہاں کنیکٹ ہوئی ہوں، تو مجھے یہ انفارمیشن ہے کہ بہت زیادہ کام ہو رہا ہے، اور کہیں ہر کوئی اس کوشش میں ہے کہ کوئی اپنی جان نہ گوائے. یہاں تو بہت کامن ہے یہ، ویسٹ میں تو پریزنز میں یہ چیزیں ہیں. جی، ہماری ہندوستان میں بھی اب بہت اویئرنیس کریٹ ہو گئی ہے اس کے لیے. گڈ. سنتوش بقایا صاحبہ ہماری بڑی اچھی دوست ہیں، اور انگلش کی بہت ہی بڑی شاعرہ ہیں. بیلڈ آف باپو ان کی بہت ہی زبردست کتاب ہے، اور آپ کو آداب کہہ رہی ہیں، اور کہہ رہی ہیں کہ گریٹ جاب ان ڈیڈ، کہ کام آپ بڑا کر رہی ہیں. گلرو خان آپ کو نہیں چھوڑ رہی ہیں، کہہ رہی ہیں کہ would you like to do something for them. جی ڈیفینیٹلی میں بالکل کرنا چاہوں گی، اور میں کوشش رکھتی ہوں کہ میں ہر ایریا میں کام کروں. ابھی میں اس ایریا تک پہنچ نہیں پائی ہوں اپنی کچھ لیمیٹیشن کی وجہ سے، لیکن انشاءاللہ آگے میں اپنی ایک ایکسکلوسیو ٹیم بنانے والی ہوں، جو ہم انہی لوگوں کے لیے انشاءاللہ کام کریں گے. اور ایسے لوگوں سے بات چیت شروع ہو چکی ہے جن لوگوں کے کے ساتھ انوالوڈ ہیں، اور میں ان کے ساتھ ضرور کام کروں گی آگے. تو آپ جیسے یہ کام شروع کریں، گلرو خان کو بھی انوالو کریں. بالکل آپ کی یہ والنٹیئر، ہاں اس پہ یاد بڑی اچھی بات یاد آئی. I work for them, let's join hand if you want. لیجیے صاحب. بالکل. گلرو خان کہہ رہی ہیں کہ she works for them. بڑا اچھا، that's a wonderful information. گلرو خان صاحبہ بڑی بات آپ نے بتائی. ایک بات سے بات یہ اچھی نکلی کہ والنٹیئر، میں ان کو کہنے جا رہا تھا آپ والنٹیئر کریں، ماشاءاللہ یہ کام کر رہی ہیں، کہ والنٹیئرزم جو ہے یہ ہمارے یہاں نہیں ہے. والنٹیئرز نہیں ہیں، اور جو اسکول کے بچوں کو زبردستی دھکا دے دیا جاتا ہے کہ صاحب آپ یہ کر لیجیے یہ کر لیجیے. یہاں اسکول لیول میں یہ ہے کہ جو بچے ایسا کام کرتے ہیں ان کو کچھ کریڈٹس دیے جاتے ہیں، اور ان کے لیے ضروری بھی ہے، گریڈ 12 کے بچے کے لیے ضروری ہے کہ وہ 20 گھنٹے کا والنٹیئر کام کرے کسی گروپ کے ساتھ کسی ادارے، تو وہ اس کے مارکس میں شامل ہوگا. آئی ڈونٹ تھنک کہ انڈیا میں یا لکھنؤ میں یہ بات ہوگی. نہیں، اب سب جگہ کمیونٹی ویلفیئر کا کام شروع ہو گیا، اور اس کا ایک ویٹیج ہے. جی، اور جتنے بڑے اچھے اسکول ہیں، ہر لیول کے اسکول میں اس کی امپورٹنس سمجھ لی گئی ہے، اور اس کا ایک ویٹیج ہے. تو اسکول کالجز میں یہ مہم آ گئی ہے، اور اس چیز کو کافی آگے بڑھایا جا رہا ہے. میں ایک بات یہاں پہ یہ کہوں گی کہ خالی یہاں پہ پھر ایک پیرنٹس کے لیے بات کہوں گی کہ ہم ہر چیز ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اسکول سکھا دے گا، لیکن کہیں نہ کہیں ہم پیرنٹس کی بہت زیادہ ذمہ داری ہے فارمیٹیو ایئرز میں کہ ہمیں کچھ چیزیں انکلکیٹ کرنا ہے اپنے بچوں کے. تو یہ چیز جو ہے کہ ہم سوسائٹی سے لینے کی جو ہماری عادت ہے، تو وہی عادت ہمیں سوسائٹی کو واپس دینے کی بھی ساتھ ساتھ پڑھنی چاہیے فرام چائلڈہڈ، کہ جو چیز ہم سوسائٹی سے لے رہے ہیں وہی چیز ہمیں سوسائٹی کو واپس دینا ہے. اور پھر اس کے بعد جی، اور یہ چیز شاید ہمیں پیرنٹس کے اوپر بھی اتنی ہی ذمہ داری آتی ہے جتنی اسکولوں کے اوپر آتی ہے. وہ کریڈٹس جو اسکول میں ملتے ہیں وہ ان کے کریکولم میں انکلوڈیڈ ہے، لیکن یہ ہمارے لائف سٹائل میں بھی انکلوڈیڈ ہونا چاہیے. ہمارے گھروں میں ہمارے پیرنٹس اس طریقے کے، بلکہ میں تو بہت اس چیز کا انکریج کرتی ہوں جو برتھ ڈیز ہوتی ہیں، کہ وہاں پہ ہم بچوں کو لینے کی عادت ڈال دیتے ہیں کہ پریزنٹس ملیں گے، تو وہاں پہ مجھے لگتا ہے کہ ایسی اوکیزنس پہ انہیں دینے کی عادت ڈالنی چاہیے، کہ اپنے سے کسی کمزور کی مدد کرنے کی عادت چاہیے، اور اس کے بدلے میں اگر بچے کو پریزنٹ ملے تو وہ چیز ایک الگ طریقے کا ڈیولپمنٹ کرے گا بچے کے اندر. کیونکہ یہاں پہ اکثر یہ ہو گیا ہے، یا زیادہ تر یہی ہو گیا ہے کہ برتھ ڈیز اٹ مینس پریزنس مینس کہ خالی ہمیں لینا ہے اور ہمیں دینے والی عادت نہیں آتی. جو میں بات کہہ رہی ہوں وہ شاید یہ اوکیزنس بہت اچھا رول پلے کریں گے کہ پیرنٹس اگر اس پہ توجہ دیں کہ پہلے دے اور پھر لیں. اور کہیں نہ کہیں خالی بچوں میں نہیں، یہ میرے خیال میں کہ ہر انسان کے اوپر ایک یہ ساماجک ذمہ داری بھی ہے. اگر لائک آئی ایم اے فرم بلیور آف اللہ، تو مجھے لگتا ہے کہ اوپر والے نے جو کانسیپٹ بنایا ہے تو اس کے اندر ہر عورت اور ہر مرد پہ یہ ڈیوٹی ڈالی ہے کہ اپارٹ فرام یور ورلڈلی ریلیشنز کی ایک سوسائٹی کو جو واپس دینا ہے ہمیں،
تو وہاں پہ یہ کوئی جینڈر ڈسکریمنیشن نہیں ہے، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو. یہ ہمارا ایک انڈیویجول ایفرٹ ہے جو ہمیں کسی نہ کسی فارم میں کسی نہ کسی وے سے ہمیں سوسائٹی کو واپس دینا ہے، چاہے وہ ہم کسی بچے کو پڑھا کے واپس دیں، کسی کو مطلب کسی کو آپ فائنینشیل ہیلپ دے دیجیے، تو کوئی نہ کوئی ایفرٹ، اور میرے خیال میں آج کل سب کر ہی رہے ہیں، تو وہ بچپن سے بچوں میں بھی انکلکیٹ کرنا چاہیے. تو میرے خیال میں سماج میں بھی سدھار پیدا ہوگا، اور جو ویلفیئر کا کام ہے وہ بڑے لیول پہ آ جائے گا، جو ابھی سیکشن ہو رہا ہے یا جس طریقے سے ہو رہا ہے. میں ایک بات یہاں پہ علی گڑھ کی کہنا چاہوں گی کہ سر سید نے جس مشن سے یونیورسٹی قائم کری تھی، تو وہاں پہ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ان کے لیے ایک بڑا اہم چیز تھی، جو انہوں نے سوچا تھا کہ کمیونٹی کے لیے پرسنالٹی ڈیولپمنٹ میں. اور میرے خیال میں وہاں پہ انہوں نے، جب ہماری یونیورسٹی اسٹیبلش ہوئی تھی تو انہوں نے اپنی روح پھونکی تھی. تو میرے خیال میں ان کے ویژن میں جو میری آبزرویشن ہے وہ خالی یہ نہیں تھی کہ ہزاروں بچے خالی تعلیم لے کے آگے پڑھے، جو ہماری تربیت کی بھی درسگاہ ہے. تو وہاں پہ میرے خیال میں ان کا مشن تھا کہ ایک سر سید کے بدلے ہزاروں سر سید نکلا کریں. واہ واہ، بالکل بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. تو دیپا ساتھی ہماری دوست ہیں، بہت اچھی کلاسیکل سنگر ہیں، اور بمبئی سے دیکھ رہی ہیں، آپ کو نمسکار کہہ رہی ہیں. اور آج سوالات بہت آ رہے ہیں، عثمان رئیس بھی پوچھ رہی ہیں، گلرو خان بھی پوچھ. دوستوں بہت سارے سوالات میں اس لیے بھی نہیں لے پا رہا ہوں کہ میرے خود بہت سارے سوال ابھی باقی ہیں. تو میں فرح صاحبہ سے ریکویسٹ کروں گا کہ بہت ہی مؤدبانہ کے ساتھ پروگرام کے بعد وال پہ ہماری جا کے جتنے آپ کے چاہنے والوں نے سوالات کی بھیڑ لگائی ہے اس کا فردن جواب بھی دے دیں تو وہ مجھے معاف کر دیں گے، اور بالکل بات بھی آگے بڑھے گی. سنتوش بقایا صاحبہ بھی بہت زیادہ یہ فرما رہی، یس گیونگ از ویری امپورٹنٹ اینڈ ہائی ٹائم وی ریئلائز دیٹس ویل سیڈ. بالکل بالکل صحیح بات ہے. تو دوستوں اکثر سوالات جو میں نے نہیں لیے ہیں اس لیے نہیں مس ہوئے ہیں کہ میں آپ کو نہیں چاہتا ہوں، اس لیے کہ اور پروگرام آگے بڑھانا ہے. آپ کے ان سوالات کا جواب فرح صاحبہ نے ابھی وعدہ کیا ہے کہ وہ جا کر کے فردن جو کام کے سوالات ہیں ان کو جواب بھی دیں گی. تو جناب سوشل میڈیا فیس بک کے ساتھ ساتھ آپ پرنٹ میڈیا میں بھی مصروف ہیں، اور آپ کی کتاب ہیومنز آف نرچر لائف کے بارے میں بتائیں. جی، ہیومنز آف نرچر لائف از لائک مائی اندر بیبی، جس کو آج کل بہت ہی دھیان اور پیار سے ہم اس کو تیار کر رہے ہیں دنیا کے سامنے لانے کے لیے. یہ میرا اور شہر کا جوائنٹ وینچر ہے جس کے اندر ہم نے کیوریٹ کری ہے بک. ہمارا ایک انیشیٹو تھا نرچر لائف ٹاکس، جو ہم نے پینڈیمک کے دوران شروع کرا تھا. اور بات یہ ہے کہ جو ہمارا یوتھ ہے یا جو ہم سے چھوٹے ہیں انہیں ایک رہنمائی کی بہت ضرورت ہوتی ہے. اور آج کل کچھ ذہن ایسے ہو گئے ہیں کہ ہر چیز بہت کوئک چاہتے ہیں، مطلب ود اے کلک ان کو سکسیسفل بھی ہونا ہے اور سیکنڈ کلک پہ انہیں بہت فیمس بھی ہونا ہے. لیکن وہ یہ نہیں سمجھتے کہ آپ کا جو کیریکٹر بلڈ ہوتا ہے ایک ہارڈ شپس کے بعد وہ کس طریقے سے آگے بڑھتا ہے. ڈیجیٹل زمانہ ان کو لگتا ہے کہ جس تیزی سے لائٹ کی سپیڈ سے ہماری بات، جیسے آج آپ کینیڈا میں بیٹھے ہیں اور میں ہندوستان میں بیٹھی ہوں اور ہم آمنے سامنے ہیں، تو ان کو یہی لگتا ہے کہ شاید زندگی میں کامیابی بھی اسی طریقے سے آ جاتی ہے ود اے کلک. تو ہم نے ریئلائز کیا بہت ضروری ہے ان نگینوں کو سامنے لانا جنہوں نے اپنی زندگی میں بہت ہارڈ شپس دیکھے لیکن اس کے باوجود انہوں نے کبھی گیو اپ نہیں کرا. اور ایک بہت افسوس کی بات یہ ہے کہ کوئی محنت نہیں کرنا چاہتا آج کل، اور گیو اپ بھی بہت جلدی کر لیتے ہیں، مطلب سیٹ بیک بھی بہت جلدی آ جاتا ہے. تو یہ ہمارا کانسیپٹ تھا، اور اسی میں ہم نے الگ الگ فرام آل واکس آف لائف وی انوائٹڈ پیپل آن آور پلیٹ فارم، اور انہی میں سے ہم نے 25 لوگوں کو شارٹ لسٹ کر کے ان کی سٹوریز کو ان کے اندر اس کتاب میں رکھا. ماشاءاللہ آپ بھی ہیں اس کتاب میں. تو انشاءاللہ یہ کتاب جلد ہی ریلیز ہو جائے گی اور امیزون پہ اویلیبل ہوگی اور لوگ وہاں سے لے سکتے ہیں. تو یہی ایفرٹ ہے کہ ان سٹوریز کو وہ پڑھیں، سب لوگ پڑھیں جو زندگی کو چیلنج سمجھتے ہیں اور ان کو نہیں پتا ہے کہ کس طریقے سے لوگوں نے چیلنجز پار کر کے اور گیو اپ نہیں کرا اور آگے بڑھتے چلے گئے اور ایک مثال قائم کری انہوں نے اپنے اپنے فیلڈز میں، اور ان سے انسپائر ہوں اور آگے بڑھے زندگی میں اور اپنے ایک مینٹر کو ان کو مینٹر سمجھ کے ان سے آگے بڑھیں. اور پھر وہ ہم سے رابطہ بھی قائم کر سکتے. کتاب کے بعد ہم یہ ذمہ داری لینے کو تیار ہیں کہ آپ کو جس کی سٹوری پسند آئے یا جس سے آپ رابطہ قائم کرتے تو ہم وہ برج بنیں گے. ہم ایسے لوگوں کو آپ سے کنیکٹ بھی کرانے کی کوشش کریں گے ڈائریکٹلی، تاکہ وہ آپ ان کی رہنمائی کر سکیں.
تو میں تیار ہو جاؤں کہ کینیڈا آپ کچھ کینڈیڈیٹ بھیج رہی ہیں. نہیں بالکل، مطلب وہ چاہے وہ ٹیلیفونک ہو یا وہ ویڈیو کال سے ہو، کیونکہ آج کل تو میٹر نہیں بہت کرتا ضروری ہے ہے، ڈسٹینس. بہت ضروری ہے. لیکن آپ جیسے رہنماؤں کی بہت ضرورت ہے ہمارے سماج میں، ہمارے آج کے یوتھ کو، کہ جن کو یہ آئی ایم زندگی کا آلویز ریڈی. فلسفہ، جی زندگی کا پاٹ پڑھانا بہت ضروری ہے. اس پینڈیمک میں تو بھائی بڑا مصروف رہا، اور اس دوران کام بہت کیا ہم نے، اور سوشل میڈیا کے تھرو بھی، اور زوم کا اللہ بھلا کرے زوم پہ کافی کچھ ورکشاپس وغیرہ کی ہم نے، تھیٹر ورکشاپ اور اس طرح کی چیزیں. داستان گوئی کا بھی سلسلہ خوب رہا، اور یعنی نیوزی لینڈ سے لے کر کے اور سعودی عربیہ تک پروگرامز ہوتے رہے. تو نرچر، ہیومنز آف نرچر لائف، آپ نے یہ اچھی بات بتائی کہ امیزون پہ اور اس پہ آ جائے گی. کا ایک سوال ہے کہ صاحب کب آئے گی اور کہاں، کتنے کی ہوگی؟ سمجھے صاحب؟ نہیں، اس کی بہت نامنل فیس ہے، بہت ہی نامنل فیس ہے، کہ وہ ایک ٹوکن منی ہوگا خالی. اور کب آئے گی؟ انشاءاللہ بہت جلد آئے گی. کوئی کمٹمنٹ نہیں ہے، کیونکہ کووڈ ٹائم چل رہا ہے تو اس کی وجہ سے بہت ہرڈلس آ رہے ہیں. لیکن جب آئے گی تو انشاءاللہ دھوم دھام سے ہی آئے گی. ارے واہ، بہت اچھی بات. سنگیتا کھنہ احمد ہماری بہت پرانی دوست ہیں نیو یارک کی، اور یہ نیو یارک سے دیکھ رہی ہیں اور آداب کہہ رہی ہیں تھینکس فار انلائٹننگ اس. بہت بہت ہی اچھا. جناب یہ نرچر آف ہیومن لائف کے حوالے سے ایک شعر سنا دیں، پھر آگے بات بڑھاتے ہیں. کہ یہ کون کہہ رہا ہے کہ منزل قریب ہے، یہ کون کہہ رہا ہے کہ منزل قریب ہے، کوئی چلے وہیں سے چلے تھے جہاں سے ہم. تو واقعی دوستوں کو بھی پتہ چلے گا کہ جو بھی کچھ کرنے کے لیے کیا کچھ کرنا پڑتا ہے. بے شک. اور اس کے ساتھ ساتھ کتابوں کی بات ہو رہی ہے، تو ہماری مشترکہ علی دوست محترمہ فرح عثمانی صاحبہ کی بھی ایک بڑی زبردست کتاب رائزنگ بیونڈ دی سیلنگ، وہ بھی آئی ہے. تو اس کے بارے میں بتائیں. آپ بھی اس زبردست کتاب میں شامل ہیں، اور ہم نے دوستوں کے لیے وہ تصویریں تو کل چلا دی تھیں، اور اتفاق ہے کہ آج کچھ ٹیکنیکل پرابلم بھی، میں آخر میں پھر کوشش کروں گا ایک بار. تو جن لوگوں نے نہیں دیکھا اس کے بارے میں بتائیں کہ یہ کتاب کیا ہے. جی میں تو کہوں گی کہ فرح عثمانی صاحبہ نے بہت بڑا کام انجام دیا ہے، اور ان کی ٹیم نے، جو ان کے کوآرڈینیٹرز تھے جیسے سبھی آپا تھی یو پی کی، اور جو ایک ویژن لے کر آئے، اور جو نیڈ آف دی آر تھی کہ ایک اسٹیریو ٹائپ امیج آف مسلم وومن انہوں نے بریک کری. یہاں پہ انہوں نے آؤٹ آف 22 ملین آف مسلم وومن فرام یو پی انہوں نے 100 شارٹ لسٹ کری، اور میرا کام بھی نوٹس میں آیا، اور انہوں نے اس کو ایکنالج کرا. اور میں بڑی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے میرے کاز کو اتنا اہم سمجھا اور اس میں شامل کرا. اور ایک ان کا جو ایک کہتے ہیں نا کہ ٹو باس دا میتھس آف اے مسلم دیٹ از اراؤنڈ مسلم وومن، کہ وہ ہمیشہ سپریس سمجھی گئی، کنزرویٹو سمجھی گئی. اسے سمجھا گیا کہ وہ شاید گھر تک محدود ہے، ایجوکیشن میں پیچھے ہے. تو اس طریقے کے جو ایک میتھس تھے جو ایک مسلم وومن کے اراؤنڈ، انہوں نے ان کچھ ناموں کو اور جو وہ اس کتاب میں شائع کرا، اور یہ دنیا کو دکھایا کہ یہ صرف متس ہیں، حقیقت کچھ اور ہے. حقیقت یہ نہیں ہے جو آپ جانتے ہیں، حقیقت یہ ہے. تو انہوں نے ایک مثال قائم کر دی، چاہے وہ آپ ہوائی جہاز اڑانا ہو، چاہے وہ پولیس ہو، چاہے وہ ایجوکیشن ہو. تو کہیں پر بھی ہم کمپیریٹیولی اور کمیونٹیز کی عورت سے کہیں پیچھے نہیں تھے. صرف ایک یہ نیریٹو جو بنا ہوا تھا اس کو بریک کرنے کے لیے انہوں نے جو ذمہ اٹھایا تو وہ قابل تعریف ہے. اور میرے خیال میں ان کی کتاب وہ بھی انشاءاللہ امیزون پہ اویلیبل ہوگی. اور جب لوگوں کو پتہ چلے گا تو یہ نیریٹو بالکل بدل جائے گا. کہ میں یہاں سے کہنا چاہوں گی کہ نہ تو ہم سپریسڈ ہیں نہ ہم آپریسڈ ہیں. ہمارے پاس لبرٹیز جو ہے، ہمارے جو رائٹس ہیں وہ ہمیں 1400 سال پہلے سے ملے ہوئے ہیں، اور سارے اختیارات ہمارے پاس ہیں. یہ صرف ایک ٹریڈیشن اور کلچر کی بات ہے جس طریقے کا نیریٹو ہوا. تو اگر اب آپ کو کسی مسلم وومن کی امیج دیکھنا ہے یا مسلم وومن کے بارے میں پتہ کرنا ہے تو آپ ضرور اس بک کا مطالعہ کریں. وہاں پہ آپ کو ایسے ایگزامپلس مل جائیں گے کہ آپ کا پورا نیریٹو چینج ہو جائے گا. اور فرح عثمانی صاحب کے ویژن کو میں سلیوٹ کرتی ہوں کہ وہ اس چیز کو لائیں، اور وہ اسٹیٹ وائز کر رہی ہے. سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اسٹیٹ وائز ایسی چیزیں لا رہی ہیں کہ کیونکہ اتنے بڑے لیول پہ کرنا ہے
تو انہوں نے اس چیز میں آگے بڑھی بہت اور بڑھیا. پھر شکر گزار ہوں کہ میرے کام کو انہوں نے اس کے اندر شامل کیا. نہیں صاحب پہلی بار یہ خواہش ہوئی کہ اللہ میاں مجھے بھی عورت بناتا تو میں بھی اس کتاب میں شامل. نہیں شی از گریٹ. فرح عثمانی صاحبہ ہم لوگوں کی مشترکہ علی ساتھی ہیں اور یو این سے جڑی ہوئی ہیں. بہت ہی اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بڑے عہدے پہ پہنچ کر لوگ پھر اسی میں مصروف رہتے ہیں اور سوشل ورک کا یا کمیونٹی کا کام کم کرتے ہیں میں کہوں گا. مگر فرح عثمانی صاحبہ بڑا کام کر رہی ہیں اور بہت شی از گریٹ یہی کہہ سکتے ہیں ہم. بے شک بے شک. بالکل. اور مبارک ہو آپ کو بھی کہ آپ اس میں شامل ہیں. ہمارے بڑے اچھے علیگ دوست ہیں یہ دیکھ ابو بکر آباد بھائی, پروفیسر ابو بکر آباد بھائی دلی یونیورسٹی کے ہیں, اردو ڈپارٹمنٹ کے. یہ دلی سے دیکھ رہے ہیں اور آپ کو آداب کہہ رہے ہیں بہت ہی اچھی گفتگو. طیب آزاد صاحب دیکھ رہے ہیں, آداب کہہ رہے ہیں. جاوید صاحب اچھا طیب صاحب میں نے بتایا تھا دوستوں کو کہ یہ بھی بتاتے چلے کہ آداب کہاں سے آ رہا ہے تو مجھے پتہ چلے. صاحب بہت ساری باتیں ہوئی, سو ایموشنل کہ کیا 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 کچھ نہیں ہم کچھ چھٹ نہ جائے. 2019 میں ہیومن رائٹس کمیشن کی دعوت پر آپ کچھ کام انڈر پریویلیج کی تعلیم پر کر رہی تھیں, وہ تجربہ کیسا رہا؟ وہ تجربہ میرے لیے خود ایک لرننگ پروسیس تھا کہ جب میں اس ایریا میں گئی جہاں پہ مجھے انڈر پریویلیج کے ساتھ میں کانٹیکٹ میں آئی, میں نے ان کا رہنے کا طریقہ دیکھا, پھر ان کی پڑھائی کی طرف کیا توجہ ہونے چاہیے وہ مسنگ دیکھی, اور پھر یہ دیکھا کہ پڑھائی کی اہمیت نہیں ہے. تو میرے لیے خود ایک بڑا ویسا تھا کہ ہم جس دیش میں رہ رہے ہیں جو ہم اپنے آپ کو بہت ہی زیادہ ڈیولپڈ سمجھتے ہیں, تو وہاں کے اندر خانے رورل ایریاز میں تو بہت ہی زیادہ ابھی کام کرنے کی ضرورت ہے اور ایجوکیشن پہ جو کام کرنے کے لیے ضرورت ہے, تو اس کے لیے خود مجھے پھر سے ایجوکیٹڈ ہونا بہت ضروری ہے. واہ. کیونکہ میں ان کا جو کلچر ہے, ان کا جو طور طریقے ہیں اور ان کے ذہن سے کنیکٹ کرنے کے لیے مجھے ان کی زبان آنا چاہیے. اور جب میں ان کی زبان سے کنیکٹ کروں گی تبھی وہ میری بات سمجھ پائیں گے. تو ایک چیلنج تھا کہ ان کو یہاں پہ کنونس کرنا کہ عورتوں کی پڑھائی کتنی ضروری ہے, مردوں کی پڑھائی لڑکوں کی پڑھائی کتنی ضروری ہے اور پڑھائی کی کیا اہمیت ہے. کیونکہ وہاں پہ دیکھیے رورل ایریاز میں جو بچے بھی ہوتے ہیں تو ان کا اب تو بہت زیادہ اویئرنیس ہو گئی ہے اور لوگوں میں بڑی دلچسپی پیدا ہو گئی ہے کہ اپنی اولادوں کو پڑھانے میں, اور اسکول کالج میں بھی ہو گیا ہے. لیکن وہ بھی میں کہوں گی کہ بہت زیادہ نہیں ہے, لیکن مین فوکس یہ ہوتا ہے کہ نمبر آف ہینڈز پیسہ کتنا لائیں گے. تو وہ بہت کم عمری سے مزدوری میں یا پنکچر جوڑنے میں یا اس طریقے کے کاموں میں ان کو انوالو کر دیا جاتا ہے, اور ان کی سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ پڑھائی اور یہ جو اسکل ہے اس کا کنیکشن کیا ہے. کیونکہ پڑھائی کو وہ یہی سمجھتے ہیں کہ وہ خالی کتابیں پڑھنا ہے, رٹ کے چلے جانا ہے, ایگزام دینا ہے, دوسرا کلاس مل جائے گا. لیکن ان کی انڈرسٹینڈنگ بالکل نہیں ہے ابھی بھی کہ پڑھائی سے ہمارا برین ڈیولپمنٹ کیا ہوتا ہے. اور بڑے جو میرے لیے حیران کرنے والی وہاں پر بہت برائٹ مائنڈس ہیں جو وہاں پہ. پھر میں نے 2 بچوں کو اپنے ساتھ لیا اور میں نے ان کی ذمہ داری لی آگے تک کے لیے کہ میں ان کی ہائر اسٹڈیز تک میں ان کو سپورٹ کروں گی. تو بہت برائٹ مائنڈس ہیں. پڑھنے میں اگر آپ ان کی زبان میں ان کو سمجھا دیں کیا کرنا چاہتے ہیں تو وہ بہت جلد آپ سے کنیکٹ ہو جائیں گے اور آپ کو سپورٹ کریں گے آپ کے ایفرٹ میں کام کرنے میں. وہ اس طریقے سے ہوتا ہے کہ اگر میں نے ان کو پڑھائی کی جب اہمیت سمجھائی تو they were the people who went home and said to their parents کہ نہیں ہم پڑھنا چاہتے ہیں. اور کیوں پڑھنا چاہتے ہیں تو ان کو وجہ بتائی کیونکہ اگر اس کا فادر آلو کھودنے کا کام کرتا تھا تو ہماری کوشش یہ رہی کہ ہم ان کو یہ سمجھائیں کہ یہ آلو کھودنے کا جو کام ہے یا پنکچر جوڑنے کا کام ہے کہ میں پڑھ لکھ جاؤں گا تو اس کو کس لیول پہ لے جاؤں گا. یہی روزگار کو آپ کیسے پڑھے لکھے طریقے سے کر کے آگے لے جا سکتے ہیں. کس طریقے سے آپ پڑھ لکھ لیں گے تو آپ کو گورنمنٹ پالیسیز کے بارے میں پتہ چل جائے گا, منڈی کے بارے میں پتہ چل جائے گا, اور آپ اتنے اویئر ہو جائیں گے کہ آپ اپنے کاروبار کو آگے لے جا سکتے ہیں پڑھائی سے. تو وہاں پہ یہ کنونس کرنا کہ تمہارے روزگار کو آگے بڑھانے کے لیے پڑھائی کتنی ضرورت ہے, تو اس کی اویئرنیس کریٹ کر کے ان کو کاؤنسل کرنا, یہ چیلنج بہت بڑا تھا میرے لیے اس ٹائم. لیکن کافی مزیدار بھی تھا اور لرننگ جیسے میں نے آپ سے کہی. تو مجھے لگتا ہے کہ کوئی بھی پروجیکٹ مجھے اگر ملتا ہے تو میری گروتھ بھی ساتھ ساتھ ہوتی ہے,
اور وہ مرحلہ ہم نے آگے پار کرا. اس کے بعد جو ہمارا تھا ہیومن کمیشن کی طرف سے جو ہمیں پروجیکٹ ملا تھا, ہم نے اسکولوں کو وہاں اسٹیبلش کرنا, یا جو اسکول آلریڈی چھوٹے لیول پہ چل رہے تھے ان کو سپورٹ کر کے ان کو ماڈرنائز کرنا, تو وہاں پہ ہم نے کام کرا. اور پلس ہم نے اپنے لیول پہ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کا جو ساتھ پہ ساتھ کام کرا, تو اس نے ہمیں بہت اچھے ریزلٹس بعد میں دیے, اور کافی جگہ ہمیں بہت اچھے ریزلٹس ملے, اور وہ بچے آج کافی آگے بڑھ گئے ہیں. اور بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ ایک بچی وی ایل سی سی, جو کہ یہاں کا ایک بیوٹی سلون ہے, وہاں پہ بہت اچھی پوسٹ پہ کام کر رہی ہے. واہ واہ. تب یہاں مینٹل ہیلتھ کا جو معاملہ ہے وہ وطن عزیز میں آج بھی ایک ٹیبو ہے, آپ بتا رہی ہیں. کینیڈا کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ یہاں اس کا ویک منایا جاتا ہے. اس کو مینٹل ہیلتھ ویک یا مینٹل اس کی النس ویک کے طور پہ مناتے ہیں, اس کو کرتے ہیں. اس مسئلے کو آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ وہاں ابھی تک یہ سلسلہ ہوا یا نہیں ہوا؟ نہیں ہو گیا. WHO نے 10 اکتوبر کو مینٹل ہیلتھ اویئرنیس ڈے ڈکلیئر کر دیا ہے, جو کہ ورلڈ مینٹل ہیلتھ اویئرنیس ڈے ہے. تو ہم اس پہ کووڈ سے پہلے ہم گراؤنڈ لیول ایونٹس کرتے تھے, جس میں ہم نے واکاتھونس کری, اور جس کے اندر ہم نے انٹرنیشنل کمپنی اسپورٹس کمپنی ڈیکیتھلن کے ساتھ ٹائی اپ کرا تھا. اور ہماری دوسری واکاتھون میں ہم نے کالج کے بچوں کو شامل کرا تھا. تو ہم نے گراؤنڈ لیول پہ ایونٹس کرے, اور وہاں پر بھی ہم نے نکڑ ناٹک ضرور رکھا, جو جیسے ہم نکڑ ناٹک کو ہم ہمیشہ اس میں شامل رکھتے ہیں اپنی ایونٹس میں. تو 10 اکتوبر ہم بہت ہی دھوم دھام سے مناتے ہیں, اور اس کی اہمیت, اس کی اویئرنیس, اور ہر ممکن کوشش کرتے ہیں کہ اس کی تیاری ہفتے بھر پہلے سے. اور 10 اکتوبر مینٹل ہیلتھ اویئرنیس ڈے ہے, اور اکتوبر جو ہے مینٹل ہیلتھ اویئرنیس منتھ ہے. تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ پورے مہینے کچھ نہ کچھ اس سے ریلیٹڈ ہم کرتے رہیں. اور اس کے بعد ہم 10 اکتوبر کو جس طریقے سے فائنینشیل ایئر اینڈ ہوتے ہیں اور اسٹارٹ ہوتے, تو یہی سمجھ لیجئے کہ ہماری جو کام کرنے کا ہے, تو ہمارا 10 اکتوبر سے جو کام شروع ہوتا ہے تو وہ پورے سال چلتا ہے, اور اس کا جو ہے ہم پھر اگلے 10 اکتوبر کو اس کا ایک جشن مناتے ہیں جو ہم نے پورے سال کام کرا ہے اس کے. تو یہ ہمارا سال بھر کا کام ہے, اور ایئرلی ہمارا ایک بڑا جو کوشش رہتی ہے وہ ایونٹس کے تھرو ہم کرتے ہیں. ایک بڑے مزے کی بات آپ کو بتائیں کہ یہاں ڈپریشن, سوسائڈ سروائیورز اور ڈرگ ایڈکٹ جو ہیں, ان کو ایک ہیرو کی طرح اسکول میں جا کر بچوں کو اپنی کہانی سنانے کا موقع دیا جاتا ہے. وہ جاتے ہیں, بتاتے ہیں, ان کو کوئی اس میں جھجک نہیں ہے کہ صاحب میں ایسا تھا اور اب یہ ہوں. ایسا کوئی سلسلہ جی اسٹوری ٹیلنگ, جی اسٹوری ٹیلنگ, جو اسٹوری ٹیلنگ ہے وہ ہم بہت اس میں پھر بچوں کو بہت انکریج کرتے ہیں, اور ہم چاہتے ہیں کہ بچے اپنے ایکسپیرینسز دوسروں کے ساتھ شیئر کریں. تو اس کے لیے ہمیں تھوڑا سا ہوم ورک کرنا پڑتا ہے. وہ ہوم ورک یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے تو ان کو یہ تیار کرنا پڑتا ہے کہ آپ اپنی اسٹوری شیئر کریں گے تو دوسروں کو کیسے فائدہ ہوگا. تو ہمیں تھوڑا سا بھی اسٹرگل لگتا ہے اس کے اندر, لیکن ہم نے اسٹوری ٹیلنگ کا ایک مہم جو چلا رکھی ہے, تو اس میں ہم اپنے یوتھ کو انوالو کرتے ہیں. اور بچے جو ہیں, یا تو جیسے میں نے بتایا واکاتھون ہے, اس دن کوئی نہ کوئی اسٹوری شیئر کرتے ہیں, جس میں ہم ایک اسٹوری ٹیلنگ کمپٹیشن بھی رکھتے ہیں. تو اس کے تھرو اپنی زندگی کے بارے میں بتانا, یا ایسے حادثے یا ایسے انسیڈنسز جو اپنی زندگی میں رہے ہیں ان کو شیئر کرنا. تو وہاں پہ ہمارا بچوں کا بہت زیادہ انوالومنٹ ہے. تو ہم کوئی ایریا چھوڑتے نہیں ہیں. جیسے میں نے آپ سے کہا پوئٹری, وہاں وے آف ایکسپریشن ہے, اسٹوری ٹیلنگ پھر وے آف ایکسپریشن ہے. تو اس کو الگ الگ فارم میں, یا نکڑ ناٹک میں بچوں کو انوالو کرنا. ان بچوں سے پہلے ہم تھوڑا سا ہوم ورک یہ بھی کرتے ہیں کہ بچوں سے ایک انٹرویو ٹائپ کا لیتے ہیں کہ آپ نے کبھی ایسا محسوس کیا یا نہیں کیا. تو اگر ان کی زندگی میں کچھ ایسی چیز ہوتی ہے, تو دیکھیے مینٹل اسٹرگل تو ہر کسی کی زندگی کا پارٹ ہے, چاہے وہ آپ ہو یا میں ہوں. اسٹرگل تو اٹس پارٹ آف لائف, چاہے وہ زندگی کی اسٹرگل ہو, چاہے وہ مینٹلی ہم کسی نہ کسی چیز سے اسٹرگل کر رہے ہوتے. تو سب سے پہلا تو کام ہمیں یہی کرنا ہے کہ جو ہم اپنے اسٹرگل جو مینٹلی ہے وہ شیئر کرنا ہے. سب سے بڑا تو سب سے بڑی چیز جو ہوتی ہے, جو ہمیں ریلکٹنٹ کرتی ہے کہ ہم نہیں کر پاتے, تو وہ ہمیں اسٹگما بریک کرنا ہے کہ ہم جج نہیں کریں گے. تو وی سے کہ ایٹ نیچرل لائف یو آر ان نان ججمنٹل انوائرمنٹ. تو وہ کنونس کر کے, ان کی اسٹوری لے کے, پھر اس طریقے سے ان بچوں کو انکریج کر کے دوسروں کے لیے مثال پیدا کرنا. تو بہت سے بچے ایسے ہیں جنہوں نے اپنی چائلڈہڈ ایشوز شیئر کرے دوسروں کے ساتھ, اور ان کو انسپائر کرا کہ کس طریقے سے انہوں نے ریوائیو کرا صحیح گائیڈنس کے بعد. کیونکہ ہر چیز ٹریٹیبل ہے, سب سے بڑی بات یہ, ہر چیز ٹریٹیبل ہے.
اگر آپ کو نالج ہے، اگر آپ کو اویئرنیس ہے، تو آپ کو پتا ہے کہ آپ کو انٹرونشن کس عمر میں چاہیے، کس اسٹیج پہ چاہیے. تو سب سے بڑی بات جب یہ ہے کہ ٹریٹیبل ہے، تو پھر جب وہ صحیح ہو گئی تو پھر آپ اپنی بات آگے بڑھائیے. جب آگے بڑھائیں گے تو دوسرے کو بھی انکریجمنٹ ملے گا کہ جب وہ ٹھیک ہو سکتا ہے تو میں کیوں نہیں ٹھیک ہو سکتا. بالکل. محترمہ، آپ اردو ادب کی بھی عاشق ہیں. پچھلے دنوں بزم اردو لکھنؤ کی آپ صدر منتخب ہوئی، کچھ اس کے بارے میں بتائیں. اردو، آئی ریڈ اردو، مجھے یہ کہنا چاہیے کیونکہ میں نے جب آنکھ کھولی تو میری امی ایم اے گولڈ میڈلسٹ اردو ہیں. ماشاء اللہ. وہ اپنے ٹائم کی روہیل کھنڈ یونیورسٹی کی، شی واز دا فرسٹ وومن کہ جن کو گولڈ میڈل ملا تھا اردو میں. تو یہ سمجھ لیجیے کہ میں نے آنکھ کھولی ہے تو میں نے اپنے آس پاس صرف اردو کی کتابیں ہی دیکھی تھی، کیونکہ میری ماں نے یہ شوق کبھی ختم نہیں کیا اپنا. جو میری امی کا جو یہ شوق تھا انہوں نے کبھی اس کو ختم نہیں کیا. اور میں یہاں پہ اپنے فادر کو ضرور مینشن کرنا چاہوں گی کہ میں نے ان کا جو سپورٹ دیکھا میرے مدر کے شوق کو قائم رکھنے میں، تو وہ جو ایفرٹس دیکھے، تو وہی وجہ ہے کہ آج اردو جو ہے ہمارے رگ رگ میں بسی ہوئی ہے. حالانکہ ہمارے اسکول میں کبھی نہیں تھی، ہم نے گھر پر ہی اردو سیکھی. وہ ذوق شوق جو ہمارے پیرنٹس کو تھا اپنے بچوں کو اردو سکھانے کا، وہ وہیں سے آیا ہے. تو جب میں اپنی جسے کہنا چاہیے کہ ایڈولسنٹ ایج میں گئی، تو جو ہمارے گھر میں لائبریری تھی، تو میں سب سے پہلے جو میرا انٹروڈکشن ہوا وہ کن رائٹر سے، بشرا رحمان سے میرا انٹروڈکشن ہوا اس عمر کے اندر، یا رضیہ بٹ تھی، ان سے انٹروڈکشن ہوا. تو اس طریقے سے میری ایک دلچسپی بڑھ گئی، کیونکہ میں پڑھنا جانتی تھی تو مجھے وہ ناولس ملنے لگے. جب میں وہ پڑھنے لگی تو پھر وہی بات کہ کہیں نہ کہیں شاید میں جو ذمہ داری لے کے بھیجی گئی ہوں شاید مینٹل ہیلتھ کی ہی ہے. کیونکہ جو کتابیں میں نے پڑھنا شروع کری تو بشرا رحمان صاحبہ بھی بہت ہی ایک ایکسپیرینس سائیکالوجسٹ تھی پہلے پروفیشنلی، لیکن وہ لکھتی تھی. تو ان کا جو آبزرویشن ہیومن بیہیویئر کا تھا، جو ناولس میں تھا، اس نے مجھے بہت زیادہ افیکٹ کرا، اور میں نے بہت زیادہ سیکھا ان ناول سے زندگی کے بارے میں. تو اس طریقے سے جو اردو کی دلچسپی تھی، اردو لٹریچر سے دلچسپی تھی، یا پھر شعر و شاعری میں کہوں گی مہارت تو نہیں ہے، لیکن ہاں بہت زیادہ انفلوئنس کرتے ہیں مجھے بہت سے شاعر، جیسے علامہ اقبال ہیں یا فیض احمد فیض ہے، جو میری پرسنالٹی ہے اس حساب سے. تو کہیں نہ کہیں وہ جوش اور خروش وہ ہمیشہ قائم رکھتی ہے پوئٹری. اسی سلسلے میں اردو سے ہمیشہ قریب رہی. اور پھر جب مجھے یہ اپورچونیٹی ملی کہ اس طریقے سے میرا نام دیا گیا تو میں نے فوراً قبول کر لی، کیونکہ مجھے لگا کہ یہ شاید میرے اوپر پھر ایک ذمہ داری آ رہی ہے، جہاں پہ مجھے ایک اور اسٹگما بریک کرنا ہے یہاں پہ، کہ اردو از اے لینگویج آف اے ریجن ناٹ اے ریلیجن. واہ. یہ جو ذمہ داری مجھے ملی میرے اپنی کنٹری میں، تو یہ بہت ہی زیادہ ضروری تھا اس پہ بھی کام کرنا. اور دوسری بات یہ کہ اردو کے متعلق کہ اردو خالی زبان نہیں، ایک تہذیب ہے، جو ادب آداب ہے، جی، جو ایٹیکیٹس ہیں، جو مینرز ہیں، وہ شاید کہیں نہ کہیں ہمیں اردو بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے. اور میرے خیال میں آج کے دور میں جو ادب آداب کی تھوڑی سی کمی ہو گئی ہے، بہت کیجول ہو گئی ہے، تو کہیں کہیں یہ ہماری زندگی میں اردو کا رول ہونا چاہیے. اور ان ادب آداب کو سمجھنے کے لیے اردو زبان کی نالج ہونا بہت ضروری ہے. تو اس کو لے کے ہم آگے بڑھے، اور اس طریقے سے میرا جو ہے یہ بس اردو سے کنیکشن ہوا. اچھا صاحب، لکھنؤ سے ابھی ہمارے ایک دوست، آپ کی اتنی باتیں ہو رہی تھی اس میں میں بھول گیا، سید حسین افسر صاحب لکھنؤ سے دیکھ رہے ہیں، آپ کو آداب کہہ رہے ہیں. اور لکھنؤ والی ایک اور صاحبہ بھی آئی ہیں، ریشما پروین صاحبہ دیکھ رہی ہیں لکھنؤ سے، آپ کو سلام کہہ رہی ہیں. عائشہ شیخ عاشی صاحبہ بہت اچھی شاعرہ ہیں، دبئی سے دیکھ رہی ہیں اور آپ کو سلام کہہ رہی ہیں کہ عمدہ گفتگو ہو رہی. تو کوئی اہم بات اگر ہم پوچھنا بھول گئے تو بلا تکلف آپ بتا سکتی ہیں. میرے خیال میں آپ نے ہر فیلڈ کو ہی کور کر لیا، اور مینٹل ہیلتھ کا جو فوکس تھا اور جس کی ضرورت، جس کی وجہ سے میں نے آپ کا ایک انویٹیشن مجھے لگا کہ مجھے بالکل قبول کر لینا چاہیے، اور اپنی بات کو آگے لے جانے کے لیے ایک ذریعہ، جیسے آپ نے کہا کہ یہاں پہ جتنے بھی آڈینسز ہیں اور جو سن رہے ہیں، کہ میرے خیال میں آج میں بھی اپنی طرف سے وہ ذمہ داری کو دینا چاہوں گی کہ جو گفتگو مینٹل ہیلتھ پہ رہی ہماری اور آپ کی ہوئی اور جو انہوں نے سنی، اس کو ضرور آگے لے کے جائیں، کیونکہ مینٹل ہیلتھ پہ بات کرنے کے لیے خالی ایک کی نہیں، سب کی ضرورت ہے.
میں اپنے لیول پہ کر رہی ہوں، تو میں خیال میں یہ ذمہ داری میں آپ لوگوں کو بھی دے رہی ہوں آج، کہ آپ بھی اس کو آگے لے کے جائیں، اور جو یہ ذہنی تناؤ اور جو ذہنی الجھنیں ہیں ان کو ہم سب کو مل کر اس پہ کام کرنا چاہیے، اور بہت سخت ضرورت ہے، کیونکہ ہمدردی کی بہت زیادہ کمی ہو گئی ہے۔ تو میں یہاں پہ بات کہنا چاہوں گی کہ ہمیں ایک کلچر جو ایموشنل سیفٹی کا ایک ڈیولپ کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ پہلے خود کو ایجوکیٹ کریں، پھر اپنے گھر کو ایجوکیٹ کریں، اور پھر اپنے آس پاس والوں کو ایجوکیٹ کریں۔ اپنے گھر کو بالکل نظر انداز نہ کریں، کیونکہ چینج ہم اگر باہر کی دنیا میں چاہتے ہیں تو چینج سٹارٹ فرام ہوم۔ تو سب سے پہلے آپ اپنے گھر پہ توجہ دیں، جتنے بھی یہاں پہ ویورز ہیں کہ اپنے گھر پہ توجہ دیں، گھر پہ جتنے بھی لوگ ہیں ان کی ایموشنل ہیلتھ پہ توجہ دیں، اور پھر اس کے بعد آپ اپنے آس پاس والے اور اپنے سماج میں جن کو ضرورت ہے یا نہیں ہے اس پہ ضرور کام کریں۔ اور میرے خیال میں بہت ہی عمدہ گفتگو رہی جاوید صاحب، اور وقت کا تو شاید پتہ ہی نہیں چلا، میں بولتی چلی گئی۔ بہت اچھی، بہت کارآمد باتیں ہوئی۔ تو محترمہ فرح سروش صاحبہ، آپ کا صمیم قلب سے شکریہ، دل کی گہرائیوں سے شکریہ۔ آپ نے اپنی بے پناہ مصروفیتوں سے وقت نکالا اور ہمارے علم میں آج بے پناہ اضافہ کیا۔ آپ کی بہت ساری باتوں سے میں خود بڑا امپریس ہوں، اور جو کام آپ کر رہی ہیں بہت اچھا کر رہی ہیں۔ دوستوں، آپ سب کا بھی فردن شکریہ کہ ہر ہفتہ شنبہ کی شب آپ ہماری آوارگی کو وقار بخشتے ہیں اور اپنی دوستی اور محبت کا بھرم رکھتے ہیں۔ اپنے احباب، عزیزوں اور کبھی کبھی سسرال والوں کو بھی آوارگی پہ مائل کیا کریں، اور ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب بھی کروا لیا کریں، کیونکہ دل سے دل کو راہ اور چراغ سے چراغ تا دیر روشن رہتا ہے۔ ساتھ ہی یہ بھی بتا دوں کہ نرچر لائف کے پروگرامز بھی ہر ہفتے کو ہوتے ہیں، اگر آپ واقف نہیں ہیں تو اس کو بھی آپ فرح سروش صاحبہ کے اس سے یا تو کنیکٹ ہو جائیں اور اسے بھی دیکھا کریں۔ بہت اچھے انٹرویوز کرواتی ہیں، یہ خود نہیں کرتی ہیں، اور یہ ڈائریکٹر ہیں اور ڈرامے کو ڈائریکٹ کرتی رہتی ہیں۔ ان کے یہاں سے بھی بڑے بڑے ڈرامے ہوتے ہیں۔ تو جناب کیرتی سین گپتا آخر میں آئے ہیں، بہت بہت شکریہ۔ اب وقت ہمارا ہوا چاہتا ہے، اور اگلے ہفتے جنوری کی 22 تاریخ ہمارے مایہ ناز مہمان ہوں گے سیزن جرنلسٹ محمد وجی الدین علی صاحب۔ علی گڑھ کے حوالے سے ان کی تازہ کتاب پر بات ہوگی۔ تو فرح سروش صاحبہ میرے خیال میں فریز ہو گئی ہیں، سردی لکھنؤ میں بھی بہت زیادہ ہے۔ تو اب تو جاتے ہیں بتکدے سے میر، پھر ملیں گے اگر خدا لایا۔ خوش باش۔ میرے خیال میں نیٹ ورک پھر کچھ ڈسکنیکٹ ہو رہا ہے یا کنیکٹ ہو رہا ہے۔ میں اس سے پہلے کہ کچھ اور نیٹ ورک میں پرابلم ہے تو میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گی آپ کا جاوید صاحب کہ آپ نے مجھے یہاں پہ انوائٹ کرا، اور سارے آڈینس کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کہ انہوں نے دلچسپی اور سے اپنا وقت دیا اور یہاں پہ حاضر رہے۔ تو بہت بہت شکریہ آپ کا مجھے یہاں پہ دعوت دینے کا۔ تو حضرات، جو تصویر شروع میں رہ گئی تھی، ایک بار پھر ہم کوشش کر رہے ہیں کہ یہ تصویریں آپ دیکھ لیں کہ یہ ہمارے پروگرام کا حصہ ہو جائے۔ تو یہ بڑی اچھی اچھی تصویریں ہیں، بڑی نایاب تصویریں، اور یہاں گریٹ فرح عثمانی صاحبہ۔
آپ رہیے حضور ذرا سے